السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رات، جو کہ تاریخ ہے عائشہ افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 7۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل اور میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ان دونوں کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہمارے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ زخرف تھی، وہ اسے چھو کر سونا کر رہی تھی۔ وہ حدید تھا، وہ اس کے چھونے سے سونا ہو رہا تھا۔ ہسپتال کے سرد ماحول میں اچانک حرارت در آئی تھی۔ ٹھنڈا فرش بھی اس کی توجہ اپنی جانب مبذول نہیں کر پا رہا تھا۔ سفید بتیوں سے جگمگاتا یہ حصہ روشن اور سنسان تھا۔ اکا دکا ہی کسی شخص کا گزر یہاں سے ہو رہا تھا۔ سردی کے باعث گرم لباس زیب تن کیے ان دونوں کی توجہ ایک دوسرے کی جانب منتب تھی۔ سفید پری کا سرد ہاتھ حدت پہنچاتے ہاتھ پر دھرا تھا۔ وقت ٹھہر چکا تھا، لمحات تھم چکے تھے، سانس ساکن ہوئی تھی، ان کی آنکھیں ایک دوسرے کا عکس جھلملا رہی تھیں۔ وہ قدیم زمانے کے دو بت معلوم ہو رہے تھے جنہیں ایک دوسرے میں محو دیکھ کر لوگ تھم کر دیکھتے، پھر قیاس آرائیاں کرتے گزر جاتے۔ کوئی انہیں محبت کی مثال کہتا تو کوئی بدقسمت مورت جن کا ملاپ ممکن نہ ہو سکا۔ ایک بت کی آنکھوں میں محبت تھی تو دوسرے کی آنکھوں میں بے بسی۔ محبت کرنے والے نے بے بس وجود کو سنبھالنے کے عوض اپنی بے بسی کا سودا کیا تھا، مگر بے بس وجود اسے اکثر بے خبر تھا۔ وقفے وقفے سے گزرتے راہگیر ایک نظر ان پر ڈال کر گزر رہے تھے۔ اپنے انتہائی قریب محسوس ہوتی قدموں کی چاپ پر قدیم زمانے کے ایک بت نے سر اٹھایا۔ سکتہ ٹوٹا، حرارت ختم شد۔ دوسرے بت نے پہلے کی نظروں کی پیروی کی تو کسی راہ گزر کو راہ پر جامد پایا۔ پہلے بت نے شخص کو راہ گزر کی فہرست سے نکالتے کھڑا ہونا چاہا تو سابقہ راہ گزر نے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ اس کا ہاتھ تھام لے گی، جیسے وہ جانتا تھا کہ وہ اسے رد نہیں کرے گی۔ اس نے بلا تردد حدید کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹاتے آنے والے کے ہاتھ میں دے دیا۔ لمحوں کا کھیلتا اور زمین پر تو زانو ہو کر بیٹھا حدید عالم اپنے خالی ہاتھ کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ لمس جو اسے جنت میں لے گیا تھا، اس لمس کے چھوٹتے ہی وہ واپس دنیا میں لوٹا۔ حرارت بھرے ہاتھ سے سرد لمس چھوٹ گیا تھا، مگر نقصان کس کا ہوا، سرد لمس کا یا پرحدت لمس کا؟ وہیں نوارد نے نرمی سے اس کے سرد ہاتھ کو تھامتے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس کے اٹھنے کے انداز میں برق رفتاری تھی، گویا وہ جلد از جلد مقابل سے ہم کلام ہونے کی خواہش مند ہو۔ مقابل نے اس کی جلدی محسوس کی تھی یا نہیں، مگر حدید کر چکا تھا۔ گردن موڑے ان دونوں پر نظر ٹکائے، وہ قدیم زمانے کا بت ساکت تھا، مگر اندر اٹھتا جذبات کا سمندر بے قرار تھا۔ وہ اندر کے جذبات ہی تو انسان کو بے قابو کرتے ہیں۔ سونا، وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی تو مقابل اس کی جھلکتی آنکھوں میں دیکھتا لمحے میں محبت کی چاشنی کھولے بولا۔ اس کی گہری سرمئی آنکھوں نے نور کے عکس کو خود میں سمویا۔ اس عکس میں ایک ٹوٹی بکھری لڑکی دکھائی دی جس کو دیکھنا اس کے لیے سہانے روح ثابت ہوا۔ اس کی سونا کی یہ حالت کربناک تھی۔ اسے دکھ ہو رہا تھا، بلکہ یہ کہنا ٹھیک تھا کہ اسے اذیت ہو رہی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر آنے والے پریشان تاثرات چاہ کر بھی چھپا نہیں پا رہا تھا، حالانکہ اسے سونا کی ہمت بندھانی تھی۔ آخر وہ اپنی انا توڑ کر صرف اس کے لیے پاکستان لوٹا تھا کیونکہ اس کی دوست کو اپنے دوست کی ضرورت تھی۔ وہیں سونا کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ وہ بدل گیا تھا، وہ نہیں دکھ رہا تھا جس کو اس نے مہینوں پہلے پاکستان میں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ نئے جذبات جھلک رہے تھے جن کو سمجھنے سے فی الحال وہ قاصر تھی۔ برہان، مہینوں بعد اس کو اپنے سامنے دیکھتے اس نے متزلزل ہوتے یقین سے اسے پکارا۔ ذہن اب تک پیغام رسائی کر رہا تھا کہ فقط سراب بھی ہو سکتا ہے، وہ اچانک یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ مگر برہان نے دھیما سا کہتے اسے یقین دلایا کہ وہ وہم نہیں، حقیقت ہے، وہ سراب نہیں، سایہ ہے۔ وہ اس کے ساتھ تھا اور رہے گا۔ وہ اس کا دوست، اس کا کزن، اس کا ہمدرد، اس کا غم خواں، اس کا رازدار۔ برہان کمال تھا، اور وہ برہان کمال کی سونا۔ برہان، تم آ گئے، وہ بے یقینی کی کیفیت میں مدھم آواز میں بولی۔ جذبات الجھن کا شکار ہو رہے تھے، اسے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ واپس آ جائے گا۔ پہلے حدید کی آمد نے اسے جھٹکا دیا اور اب برہان کا آنا اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ ہاں، میں آ گیا۔ برہان نے اس کے چہرے پر لکیر بناتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ سے پوچھتے ہلکا سا مسکراتے جواب دیا، جس پر وہ اس سارے واقعے میں پہلی بار مسکرائی۔ البتہ مسکراہٹ چند پل کی ثابت ہوئی تھی، مگر یہ چند پل کسی کے دل پر گہرا وار کرنے کو کافی تھے۔ زخرف کے چہرے پر برہان کی انگلیوں کے لمس نے حدید کو سلگتی آگ میں دہکا دیا تھا۔ میں اپنی سونا کے لیے واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی حدت سے گرمی پہنچاتے، تحفظ کا احساس دلاتے بولا تو زمین پر بیٹھے اس بت کی برداشت ختم ہونے کو ہوئی۔ حدید زمین پر ہاتھ رکھ کر سہارا لیتے ہوئے بمشکل زمین سے کھڑا ہوا۔ یہ منظر اس کے جسم میں سوئیاں چبھو کر چھید کر دینے کو کافی تھا۔
حالانکہ وہ اپنے مرد دوستوں کے ساتھ ویڈیو بناتی تھی۔ فلم کو ریکارڈ کراتے ہوئے اس نے اس کے ساتھی ایکٹر کو اسے جوتے دیکھا تھا، مگر یہ ناقابل برداشت تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اداکاری تھی اور وہ جو کرتی تھی، مگر یہ حقیقت تھی جو رونما ہو رہی تھی۔ کیا برہان کمال زخرف نور کے لیے اتنا اہم تھا کہ وہ اس کی موجودگی پر سوالات کرنے کی بجائے پہلی بار مسکرائی تھی؟ اس نے حدید کے آنے پر اعتراض کیا تھا، جبکہ برہان کے آنے پر وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اس کے کھڑے ہونے سے ان کے درمیان ایک خلل محسوس ہوا تو برہان نے ایک نظر اس ثانوی وجود پر ڈالی جو ان کے جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نظر میں کاٹ تھی، یوں جیسے اسے حدید کی موجودگی سخت ناپسند آئی ہو۔ اس اجنبی کے ہاتھ میں اپنی سونا کا ہاتھ دے کر بمشکل ضبط کر گیا۔ زخرف نے برہان کی نظر کے تعاقب میں دیکھا تو حدید کو کھڑا پایا۔ وہ کدکیوں سے ان کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ اس وقت ان تاثرات کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ حدید کو دیکھ کر وہ سوچ کر رہ گئی کہ آخر وہ اس کے وجود کو اتنی جلدی فراموش کیسے کر گئی۔ وہ حدید کو تو بھول ہی چکی تھی، اور یہ بات حدید جان چکا تھا کہ برہان کمال کے سامنے وہ اسے بھول گئی تھی۔ کیسا تھا وہ شخص جس نے پل بھر میں حدید عالم کو صفر کر دیا تھا؟ وہ دونوں مرد ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے گور رہے تھے۔ ان دونوں کی اندرونی جذبات سے یکسر بے خبر وہ اپنی ہی دھن میں بولی، برہان یہ… اس نے حدید کا تعارف کروانے کے لیے مناسب لفظ سوچنے کے بعد بولنا شروع کیا، مگر برہان نے اگلا جملہ کہتے اس کے منہ میں ہی رہنے دیا، یہ جو کوئی بھی ہے یہ اہم نہیں ہے، تو مجھے پھپھو کے بارے میں بتاؤ سونا۔ اس نے نہایت بدسلوکی سے کہا، جس پر زخرف نے حیران کن نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اتنا اکڑا ہوا کیوں بولا تھا؟ مگر پھر اس نے اس کے رویے کو فراموش کیا۔ اس نے حدید سے نہیں کہا تھا کہ وہ یہاں آئے۔ اگر وہ نہ آتا اور اس کی ماما اس کی بجائے نور کو دیکھتی تو جو باتیں انہوں نے حدید کے لیے کہیں وہ سب نور کے لیے ہوتی، حالانکہ یہ اس کا ہی خام خیال تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ حدید عالم کو ہی اس مشکل کا سبب مانتی تھی۔ اس کی اپنی توجہ اپنی دوست کی جانب مرکوز تھی، جبکہ حدید عالم کے لیے خود پر ضبط کرنا مشکل ترین ثابت ہونے لگا۔ مگر وہ ایک اداکار تھا اور اداکاروں کو اداکاری کرنی آتی ہے۔ اس نے اپنے جذبات پوشیدہ رکھتے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل رکھے۔ وہ برہان کمال تو کیا کسی کے سامنے بھی خود کو عیاں نہیں کر سکتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ سونا، پھپھو کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے نور کا رخ اپنی جانب موڑتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، جو حدید کو دیکھتے ہوئے اپنے ہی خیالات کی دنیا میں گم ہوئی تھی، مگر اس کی آواز پر اپنی منتشر سوچوں کو یکجا کیا، الفاظ ترتیب دیے اور اپنے احساسات بیان کرنے لگی۔ تم جانتے ہو ماما، وہ نم لہجے میں سارا احوال بیان کرنے لگی۔ برہان فکرمندی سے اسے سننے لگا۔ وہ اس کو کندھوں سے تھامے کرسیوں کی قطار میں جڑی دو کرسیوں کی طرف لے کر گیا، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر بیٹھ گئے۔ وہ بول رہی تھی اور وہ مجسم سماعت بنا ہمتن گوش تھا۔ وقفے سے وہ اشک بار ہو جاتی اور اس کے آنسو پوچھ دیتا۔ اسے اس کا پسندیدہ سامعین مل چکا تھا، وہ جسے وہ دل کی ہر بات کہتیا کرتی تھی، وہ جسے کچھ نہ چھپاتی تھی، وہ جو اس کا ہمدرد تھا، اور اس سب میں وہ اس حدید کو فراموش کر چکی تھی جو صرف اس کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال کر لوٹا تھا، اپنی روح پر دوبارہ زخم لگانے آیا تھا، اپنے عہد کو فراموش کر کے مشکلات کا سامنا کرنے آیا تھا۔ اس کے دل میں شور اٹھنے لگا، ذہن عجیب خیالات بننے لگا۔ وہ اس انسان کو یہاں سے غائب کر دینا چاہتا تھا۔ وہ ایک لمحے میں لائم لائٹ میں آ گیا تھا اور حدید ایک لمحے میں پس منظر میں چلا گیا تھا۔ ایسی عجیب صورتحال میں وہ مزید یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ وہ مڑا اور چلتا گیا، یہاں تک کہ وہ زخرف نور کی نظر کی حدود پار کر گیا۔ پیچھے برہان رہ گیا اور اس کی سونا۔ ورلن کے خوبصورت مقام پر واقع پیش قیمت گھر کے باہر ان کی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے باہر نکل کر اسے لاک کیا، پھر بڑے دروازے کے ساتھ موجود بیل بجا کر انتظار کرنے لگا۔ وقتاً فوقتاً وہ اپنے فون پر بھی نگاہ دوڑاتے رہے۔ 2 سے 3 منٹ کے انتظار کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے فون سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں ان کی بھتیجی کنزا کھڑی تھی۔ اس کو دیکھتے ان کے چہرے پر مسکراہٹ اڑ آئی۔ وہ ان کے بھائی کی اکلوتی اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی بھی اکلوتی بھتیجی تھی۔ اسے محبت تو ان کے خون میں شامل تھی۔ چچا کو دیکھ کر کنزا کے چہرے پر قدرے حیرت کے تاثرات عیاں ہوئے، جیسے ان کی اچانک آمد اس کے لیے غیر متوقع ثابت ہوئی ہو۔ چچا، کیسے ہیں آپ؟ بہت دنوں بعد چکر لگایا۔ مراد وجدانی سے سلام دعا کرنے کے بعد وہ معصوم سا شکوہ کر بیٹھی۔ سادہ سی ٹی شرٹ کے ساتھ کھلا ٹراؤزر پہنے کنزا غالباً سونے کی تیاری میں تھی۔ مراد کو لگا شاید وہ غلط وقت پر آ گئے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، سوری، لگتا ہے میں نے آپ کی نیند خراب کر دی۔ اپنی خیریت سے آگاہ کرنے کے بعد وہ شرمندہ سے بولے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، لیکن آپ کو اس وقت پولیس کی وردی میں ہمارے گھر آتا دیکھ کر مجھے کچھ کھجلی ہو رہی ہے۔ وہ مسکرا کر ان کو چھیڑتے بولی تو مراد ہنسے۔ اسے سننے والے کو شرمندگی کے احساس سے نکالنا آتا تھا۔ ہاں، دیکھنا کہیں کسی کو گرفتار ہی نہ کر لوں، وہ بھی مصنوعی دھمکی دیتے روبدار لہجے میں بولے۔
آپ کا بھروسہ بھی نہیں ہے، اس نے سچائی سے کہا۔ مراد وجدانی کی ایمانداری سے کون واقف نہ تھا۔ اچھا پیپرز کیسے ہوئے تمہارے؟ عفان بتا رہا تھا کہ تمہارا سیمسٹر بریک شروع ہو چکا ہے۔ مراد نے اپنی بھتیجی کے گرد بازوں کا گھیرا بنا کر اس کے بالوں پر بوسہ دینے کے بعد اندر کی جانب قدم بڑھاتے استفسار کیا۔ عفان میری خبریں آپ تک پہنچاتا ہے؟ اٹس ناٹ فیئر۔ وہ جلتے قدموں کو ساکت کرتے منہ بنا کر بولی تو مراد مسکرائے۔ ایسی حرکات کرتے ہوئے وہ چھوٹی بچی لگتی تھی۔ تو کیا عفان کو نہیں بتانا چاہیے تھا؟ انہوں نے سوالی انداز اپنایا۔ بالکل نہیں، میرے چچا کو میرے بارے میں خود مجھ سے پوچھنا چاہیے۔ ناراضی بھرا لہجہ تھا، اسے عفان کی حرکت بالکل نہ بھائی تھی۔ اور چچا پہ مان کی بھی نشاندہی عیاں تھی۔ چچا مصروف ہوتے ہیں اس لیے پوچھ ہی نہ سکے۔ انہوں نے اپنے تئیں صفائی دینے کی کوشش کی۔ اور چچا کا بیٹا زیادہ ہی فارغ رہتا ہے۔ وہ غصے بھری آواز میں پھر شکوہ کر بیٹھی تو مراد بے ساختہ ہنسے۔ وہ یقیناً عفان سے ناراض ہو چکی تھی اور اس کا عتاب عفان پر برسنے کو تیار تھا۔ جانے کیسے، لیکن عفان اس کا ہر عتاب سہ بھی جاتا تھا۔ اس کی مصروفیت کے لیے کچھ تلاش رہا ہوں۔ اچانک وہ گہری سنجیدگی سے گویا ہوئے، اسے حدیث سے ہی کچھ سیکھ لینا چاہیے۔ مجال ہے جو وہ کبھی فارغ رہ لے۔ قیامت ہی نہ آ جائے اگر اس میں کسی روز سکون سے مکمل چھٹی کرتا دیکھوں۔ محبت بھرے الفاظ اور نرم انداز سے اس کا ذکر کرتے وہ اس کے تخیل کو بھی دیکھ سکتی تھی۔ حدیث کا تذکرہ کرتے کرتے وہ رکتی نہ تھی، بس بولتی ہی جاتی تھی۔ وہ اس کا پسندیدہ ذکر تھا۔ تم جانتی تو ہو کہ حدیث سے خاصا چڑھتا ہے، انہوں نے صاف گوئی سے کہا کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی رگ رگ سے واقف تھے۔ یہی تو بات سمجھنے سے قاصر ہوں، کوئی حدیث سے کیسے بے رخی برت سکتا ہے؟ وہ کھوئی کھوئی بولی۔ مراد وجدانی نے اس لڑکی کو کسی اور ہی دنیا میں گم پایا۔ اس کا یہ لہجہ، یہ انداز، یہ جملہ، یہ الفاظ انہیں خوفزدہ کرنے کو کافی تھے۔ وہ بچے نہیں تھے جو الفاظ کی حدت اور تشنگی کو پہچان نہ پاتے۔ ان کی آوازوں سے کسی کی ورگردانی کرتے ہاتھ تھمے تھے۔ مراد آیا ہے کنزا؟ کمرے سے ابراہیم وجدانی کی آواز سنائی دی۔ غالباً وہ دروازے پر ہونے والی بیل سے اندازہ لگا چکے تھے کہ کوئی آیا ہے، اور اب قریب سے آوازیں سنتے وہ نوارد کا اندازہ بھی لگا چکے تھے۔ کنزا اپنے باپ کی آواز پر حقیقی دنیا میں قدم رکھتے متوجہ ہوئی۔ جی ہاں، آپ کے بھائی آئے ہیں، جن کا بیٹا ادھر کی باتیں ادھر بتاتا ہے۔ اس نے بآواز بلند اچھا خاصا تعارف کروایا تو وہ اپنی ہی سوچ میں غرق مراد نے بامشکل چہرے پر مسکان سجائی تھی۔ وہ دونوں ابراہیم کے کمرے پر دستک دیتے اندر آئے تو ابراہیم کو بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھے، ہاتھوں میں کتاب تھامے پایا۔ ان کی آمد پر انہوں نے کتاب اونچی کر کے سائڈ میز پر رکھ دی۔ آپ کی بیٹی بہت بے مروت ہوتی جا رہی ہے، وہ چھوٹتے ہی مصنوعی سنجیدگی اور ناراضی سے بولے۔ کیا کروں، یہ سب حدیث کی صحبت کا اثر ہے۔ انہوں نے ان کی مصنوعی ناراضی کو پہچانتے کندھے اچکا کر سارا الزام حدیث کے سر ڈالا۔ ویسے تھا بھی پرفیکٹ الزام۔ اس حدیث کے بچے کی ساری بے مروتی میرے سامنے کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ ون سیٹر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بغیر لگی لپٹے کہا، جس پر ابراہیم مسکرائے۔ وہ جانتے تھے کہ حدیث لا بے مروت ہو، مگر ان کے معاملے میں وہ انتہا کا کیئرنگ تھا۔ آپ پولیس والے ہیں اور پولیس والوں سے ڈرنے میں ہی بھلائی ہے، کیوں بابا؟ چچا کی بات سے بات بنائی اور اس سب میں شرارتی انداز اپناتے مسکرائی۔ تم بھی ڈر جاؤ پھر، وہ مصنوعی خفگی سے بولے۔ ابھی تو وہ انہیں جھاڑ رہی تھی اور ان کے بیٹے کی بھی خبر لینے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی۔ میں تو خود پولیس والے کی بھتیجی ہوں، مجھ پر ڈر سوٹ نہیں کرے گا، اکڑا کر کہتے ہوئے اس نے فرضی کالر جھٹکے۔ البتہ انداز شریر تھا۔ جن بچوں سے لاڈ پیار کیا گیا ہو اور جن کے ناز نخرے اٹھائے گئے ہوں، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، بے فکر، شرارتی، ہنسمکھ، ہاں لیکن خوش بخت بھی ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ سو تو ہے۔ وہ اس کی حاضر جوابی سے متاثر ہوئے۔ آپ دونوں باتیں کریں، میں آپ کے لیے ایکسپریسو بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اپنے چچا کی پسند سے بخوبی واقف تھی، کیونکہ اس کے چچا ہی نے حدیث کو ایکسپریسو پر لگایا تھا اور حدیث کی پسند ناپسند تو اسے حفظ تھی۔ شکریہ۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی تو چچا کی آواز سنائی دی۔ بابا دیکھ لیں، پولیس والے بھی مجھے شکریہ کہتے ہیں۔ شرارتی لہجے میں گویا ہوتے وہ کمرے سے فرار ہو گئی۔ پیچھے وہ دونوں بے ساختہ مسکرائے تھے۔ یہ لڑکی ان کے خاندان کی واحد رونق تھی۔ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ ہی انہیں تسکین پہنچانے کو کافی تھا۔ کنزا کے جانے کے بعد مراد مکمل یکسوئی سے ابراہیم کی طرف متوجہ ہوئے۔ چہرے پر چند لمحے پہلے والی نرمی مسکراہٹ مفقود ہوئی۔ یہ میں نے کیا سنا ہے بھائی؟ وہ عالم پریشانی میں مبتلا بولے۔ فکر ان کے چہرے پر ٹھاٹھے مارے سمندر کی لہروں کی مانند موجود تھی۔ ان کا انداز بے چینی سموئے ہوئے تھا۔ کیا سن لیا؟ ان کو فکر میں مبتلا دیکھ ابراہیم نے سیدھے ہوتے ہوئے پوچھا۔ نظر مراد کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لینے میں مشغول تھی۔ حدیث پاکستان گیا ہے، جانے وہ پوچھ رہے تھے یا بتا رہے تھے؟ ابراہیم اندازہ نہ لگا پائے۔ ہاں، یک لفظی جواب۔ واپس بیڈ کی پشت پر ٹیک لگائی۔
غالباً وہ ان کا اگلا جملہ جانتے تھے۔ آپ کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جانتے نہیں کہ وہاں اس کی روح پر کتنے زخم لگے تھے، آپ اسے تنہا کیسے بھیج سکتے ہیں؟ وہ ان کی عقل پر سوال اٹھاتے تفکر کے احساس کے زیر اثر اکڑے انداز میں بولے تھے۔ ان کے ہر انداز سے حدید کے لیے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ انہوں نے جس حدید کو پہلی بار دیکھا تھا اسی دن خواہش کی تھی کہ دوبارہ کبھی ایسی حالت میں نہ دیکھیں، لیکن اگر پاکستان جا کر وہ دوبارہ ویسا بن گیا تو اگر وہ اس وقت یہاں ہوتا تو کہتا کہ 34 سالہ مرد تنہا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ انہوں نے ان کی فکر کو پسے پوش ڈالتے حدید کے زے کا جملہ بولا، انداز میں کچھ فخر اور کچھ مذاق شامل تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا بھائی۔ انہیں ابراہیم سے اس بچکانہ رویے کی امید نہ تھی، اس لیے وہ سنجیدگی سے بولے، میں نے کب مذاق کیا؟ انہوں نے ناسمجھی سے کہا، آپ کو اس معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے تھی۔ پاکستان جانا اس کمزور حدید کو دعوت دے سکتا ہے جو میں نہیں چاہتا کہ وہ دوبارہ بنے۔ وہ کسی نقصان کا شکار ہو سکتا ہے بھائی، آپ اس سب کو اتنا ہلکا کیسے لے سکتے ہیں؟ جواز پیش کرتے کرتے وہ آخر میں سوال کر بیٹھے، بیک پک ستائے اور اکتائے ہوئے تھے۔ وہ اب دوبارہ ایسا نہیں بنے گا مراد، فکر نہیں کرو، میں نے پوری عمر اسے بہادری کا درس دیا ہے، وہ کمزور نہیں بنے گا۔ ان کے لہجے میں چٹانوں کی مضبوطی تھی۔ پل بھر کو مراد ان کے یقین پر خاموش ہو گئے، پھر دھیمے اور ٹھنڈے لہجے میں بولے، اسے کسی کی کمزوری بھی مت بننے دیں۔ انہوں نے سادہ سا انداز اپنایا تھا، مگر بات انتہا کی گہری تھی، اتنی گہری کہ ابراہیم نے اس میں ڈوبنے سے خوف محسوس کیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ابراہیم نے اپنی آنکھوں کو ساکت ان پر جماتے پوچھا، البتہ چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ آپ سارے مطلب جانتے ہیں، انہوں نے بغیر لگی لپٹی کے انہیں باور کروایا۔ ابراہیم کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے حقیقت کی دنیا سے کہیں پرے دھکیلے گئے۔ مراد کی سچ بولنے کی عادت انہیں یوں ہی سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن کر دیا کرتی تھی۔ دروازے کے کھلنے کے ساتھ ہی کنزا اندر آئی۔ وہ ایکسپریسو لا چکی تھی جو کرواہٹ کی مانند انہیں اپنے حلق میں اتارنی تھی، بالکل ایسے جیسے کئی کرواہٹیں جھیل کر اس مقام کو پہنچے تھے۔ برہان کو اس نے زبردستی گھر بھیجا تھا کہ وہ ریسٹ کر سکے۔ وہ بڑی مسافت کے بعد پلٹا تھا، اسے آرام کی ضرورت تھی۔ وہیں برہان اس کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر ہی گھر آیا تھا تاکہ وہ کم از کم فریش ہو کر کپڑے تبدیل کر کے چند گھنٹے سو سکے، جو اس کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے از درجہ اہم تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی پرواہ خود سے بڑھ کر کرتے تھے۔ نانا ہسپتال رکے تھے، دادا بھی وہیں پر تھے۔ عائشہ کی طبیعت کافی حد تک بحال ہو چکی تھی، اس لیے وہ تسلی سے برہان کے ساتھ چلی آئی۔ جب وہ ہسپتال سے نکلے تو شام کی سرخی آسمان پر ظاہر ہونے لگی تھی۔ سورج دنیا والوں کی نظر سے اوجھل ہوتا گم ہونے لگا۔ چاند نے اپنی چاندنی سے دیوانوں کو خود کی طرف مائل کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنی کشش سے بخوبی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ اس کی خوبصورتی پر اشعار کہیں گے، وہ واقف تھا کہ اس کی خوبیاں اس کی خامیوں کو پس پش ڈال دیں گی۔ وہیں سورج دنیا والوں کی بے تنائی پر دل برداشتہ ہو کر غائب ہو گیا۔ پرندے اپنے آشیانوں کو لوٹنے لگے، رزق کی تلاش میں نکلے کچھ انسان واپس گھر کو لوٹنے لگے تو کچھ تاریکی میں رزق کی تلاش میں نکل پڑے۔ دن میں چھائی دھوپ نے سردی کی شدت کم کی جو اب بڑھنا شروع ہو چکی تھی۔ ماحول میں سردی چھائی تو لوگوں نے مزید گرم کپڑوں سے خود کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے برہان نے ایک نظر نور پر ڈالی جو خواب غفلت میں تھی۔ کئی دنوں کی بے خوابی کے باعث وہ انتہا کی تھکاوٹ کا شکار تھی۔ نرم جگہ میں سر آتے وہ دنیا کی گلفتوں سے فرار حاصل کر گئی تھی۔ سوتے ہوئے اس کی گردن بائیں جانب لڑکی ہوئی تھی، وہ ہلکی اور گہرے سانس بھرتے گہری نیند میں تھی۔ برہان نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن سیدھی کی۔ ہلکی سی جنبش کے بعد وہ دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ 4 منٹ کی ڈرائیو کے بعد برہان نے احتیاط سے بریک پر پاؤں رکھتے گاڑی روکی تو سامنے عالیشان بنگلے کو کھڑا پایا۔ اس نے گاڑی کا ہارن بجایا تو وہ نیند میں گڑبڑائی۔ گیٹ کھلا تو وہ گاڑی لیے اندر بڑھا۔ گاڑی کو گھر کے وسط میں روک کر وہ سونا کے قریب جھکا۔ سونا، گھر آ گیا ہے، اس نے دھیمی اور نرم آواز میں اسے مخاطب کیا مگر جواب ندارت۔ سونا اٹھ جاؤ یار۔ اب کی بار اس نے اس کے سنہری ریشمی بالوں کو سہلاتے اسے پکارا، مگر وہ پھر بھی نہ اٹھی۔ کس مصیبت میں ڈال رہی ہو یار، تمہیں جگانے کا بھی دل نہیں چاہ رہا اور تمہیں اپنے بازو میں اٹھا کر اندر لے جانے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اس نے بے بسی سے چور لہجے میں بڑبڑاہٹ کی، پھر سیٹ کی پشت پر اپنا چہرہ رکھے وہ اسے تکنے لگا تھا۔ پھر کیا ہوا اگر وہ دونوں میں سے کسی پر بھی عمل نہیں کر سکتا تھا؟ ایک کام تو وہ پھر بھی کر سکتا تھا اور وہ تھا انتظار۔ وہ منتظر سا اسے پرسکون سویا دیکھنے لگا۔ سردی کے احساس سے وہ خود میں سمٹی تو برہان کو یاد آیا کہ وہ ہیٹر تیز کرنا بھول چکا تھا۔ اس نے ہیٹر تیز کر دیا۔ اسی اثناء میں ایک ملازم نے گاڑی کے شیشے پر دستک دی۔ برہان کو خود کی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر برہان سے قبل نور نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ برہان نے غصے سے آنے والے کو دیکھا،
اس نے سونا کی نیند میں خلل ڈال دیا تھا۔ بولو کیا مسئلہ ہے؟ دروازے کا شیشہ نیچے کرتے اس نے جھاڑتے کہا۔ خوش آمدید چھوٹے صاحب۔ اپنے مالک کے لہجے کو نظر انداز کیے وہ ملازم نہایت خوشی سے پرجوش لہجے میں بولا تو برہان کو اپنے لہجے پر شرمندگی ہوئی۔ شکریہ امانت، میرا سامان گاڑی سے نکال کر میرے کمرے میں منتقل کر دو۔ امانت کو ہدایت دے کر اس نے اپنے برابر دیکھا تو جگہ خالی پائی۔ اس نے شیشے کے پار گاڑی کی دوسری طرف دیکھا جہاں وہ باہر کھڑی جمعیہ روکنے کی ناکام کوشش میں مبتلا تھی۔ وہ بلا ساختہ مسکرا دیا۔ برہان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دانیال کمال کے اشانے پر قدم دھرا تو ہر سو بہار اتر آئی تھی۔ پھولوں نے کھلنا فرض سمجھا۔ ہوا کے نرم جھونکے خوشبو لیے اس کے ارد گرد پھیلنے لگے۔ آسمان پر بادل قطار در قطار اس کے اوپر سمٹتے چھاؤں بنانے لگے تھے۔ پتے درختوں پر رقص گنا تھے، ڈالیاں لہک لہک کر اسے سلام کرنے لگیں۔ درختوں پر بیٹھے پرندے آسمان میں پرواز کرتے اس کے آنے کی خوشی میں جھومنے لگے۔ وہ آیا تھا تو رونق لوٹ آئی تھی، وہ آیا تھا تو قرار آ گیا تھا۔ وہ سونا کے ہم قدم مرکزی دروازے تک کا سفر پیدل طے کرنے لگا۔ عرصے بعد اس گھر کو دیکھتے وہ اسے جڑی یادوں میں کھو گیا تھا۔ بچپنے میں مستی کے ایام میں اپنوں کے ہم قدم خوشیوں کے سنگ بیتے لمحات اس کے سامنے منظر کشی کرنے لگے۔ یوں ہی ماضی کی یادوں میں گم وہ مرکزی دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ وہ اس کے برابر چلتی اس کے ساتھ دروازے کے باہر کھڑی ہوئی۔ برہان نے دروازہ کھولا اور پھر وہ اس منظر میں فنا ہو گیا تھا۔ کئی یادیں حقیقت کا روپ دھارے اس کے ارد گرد رقص کرنے لگیں۔ زخرف نے اس کی غائب دماغی پر رکھتے اس کا کندھا ہلایا کیونکہ وہ پچھلے کئی منٹوں سے ایک ہی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ کہاں گم ہو؟ میلے کپڑوں اور مٹے مٹے آنسوؤں سے نک چہرے والی دلربا حسینہ نے اس حزین شخص سے پوچھا۔ ماضی میں؟ اس حسینہ کے دکھی چہرے سے نظر ہٹاتے واپس گھر کے در و دیوار کو دیکھتے ان میں گم مدھم سا جواب دیا۔ ماضی میں مت رہنا برہان، ماضی میں رہنے والے بہت تکلیف سے گزرتے ہیں۔ ٹوٹی بکھری حالت والی وہ شہزادی اس حسن مجسم کو نصیحت کرنے لگی۔ کیا ہم خود کو ماضی میں جانے سے روک سکتے ہیں؟ اس کے جواب کو سننے کا خواہاں وہ اسے سوال کر گیا۔ میں نے سنا ہے انسان خود پر کافی اختیار رکھتا ہے۔ اس کے وجی چہرے سے نگاہیں چراتے جواب دیا۔ وہ خود بھی تو ماضی میں الجھی تھی، اسے کیسے کہہ دیتی کہ ماضی میں جانے سے انسان خود کو باز رکھ سکتا ہے۔ تمہاری نگاہیں تمہارے جواب کا عکس نہیں دکھا رہی۔ اس سنہری بالوں والی حسینہ کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے اس نے سچائی بیان کی تو وہ چہرہ پھیر گئی، مگر برہان کمال نے اس پر سے نگاہ نہیں پھیری۔ اس کی اٹھتی چلتی پلکوں میں چھپی آنکھیں اسے مسحور کر رہی تھیں۔ نیند کی کمی اور رونے کے باعث اس میں گھلی سرخی ان آنکھوں کو نشیلا بنا رہی تھی۔ وہ یکٹک اس کی طرف دیکھے گیا۔ آنکھیں نہیں پڑھا کرتے بے وقوف، وہ اس کا دھیان بٹانے کو نصیحت آموز لہجے میں جھڑکتے بولی۔ لیکن اگر آنکھیں سونا کی ہوں تو انہیں صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ حفظ بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہنوز اس کی آنکھوں میں غرق بولا۔ سکتے کی کیفیت قائم ہو گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جب وہ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات بھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ایک آواز آئی تو محفل سکتہ برخاست ہوئی۔ برہان! اپنے نام کی پکار پر اس نے مڑ کر دیکھا تو اپنی ماں کو سامنے کھڑا پایا۔ اس کی آمد سے بے خبر مائدہ بیگم اس کو دیکھ کر چونکی تو گئی تھیں۔ ان کے سامنے ہر منظر دھندلا گیا تھا، ہر شخص یادداشت سے محو ہو گیا۔ اسے چند قدموں کی دوری پر کھڑی اس کی ماں بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اضطراب ہو جسے بار بار تصور کیے جانے والا احساس حقیقت ہو جائے۔ ماں کو دیکھ کر مسکراتے وہ باہیں پھیلاتا ان کے پاس آیا تو وہ اسے گلے لگتی بے اختیار رو پڑی۔ شاید یہ خوشی کے آنسو تھے، بلکہ شاید نہیں، یقیناً اپنی کل متاع کو دیکھ کر بے حد پرمسرت ہوئیں، بلکہ مسرت بھی ایک معمولی لفظ تھا ان کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے۔ اپنی اولاد کو سینے سے لگا کر ان کی ممتا کو راحت ملی، وہ اسے سینے میں بھیج گئی تھیں۔ برہان میرا بچہ، یہ تم ہو؟ وہ اس کے لمس کو محسوس کرنے کے باوجود سوالیہ بولی تو برہان کو احساس شرمندگی نے گھیرا۔ اب آپ شرمندہ تو نہ کریں ماما، اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر وہ خجل سا بولا۔ تمہیں یاد آ گیا کہ تمہاری ماں تمہارے انتظار میں تڑپ رہی ہے؟ پل بھر میں ازلی ماؤں والی ناراضی سمٹ آئی تھی جس پر وہ سر جھکا گیا۔ وہ حقیقتاً شرمندہ تھا۔ ان کی طرف دیکھتی زخرف کے ہاتھ سے پر چھوٹ کر زمین پر گرا، جس کی آواز سے خلل پیدا ہوا اور ان کی نظر برہان کی پشت پر کھڑی زخرف پر پڑی جو زمین پر جھکی اپنا پرس اٹھا رہی تھی۔ مائدہ بیگم کو اس لڑکی کی یہاں موجودگی بالکل پسند نہ آئی۔ یہ لڑکی تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کڑک لہجے میں برہان سے پوچھا۔ کیا مطلب کیا کر رہی ہے؟ برہان نے جھمبے سے پوچھا۔ اپنی ماں کا یہ رویہ اسے عجیب لگ رہا تھا۔ تم اسے اپنے ساتھ لائے ہو؟ انہوں نے انداز حیرانی اپنائے استفہامیہ پوچھا۔ یہ اس کے نانا کا گھر ہے، وہ جب چاہے آ سکتی ہے، اس نے مضبوط ترین جواز پیش کیا۔ لیکن تم میرے بیٹے ہو برہان، آئندہ تم مجھے اس کے ساتھ نظر نہ آؤ۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں موجود اذیت، چہرے پر تھکن اور انداز میں ٹوٹ پھوٹ کو دیکھنے اور پرکھنے کی بجائے وہ اپنے بیٹے کو اس سے دور رہنے کا حکم سنا رہی تھیں۔
برہان نے نور کو دیکھا جو اس کی ماں کی بات پر سفید پڑ گئی تھی۔ سونا پلیز تم اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو جاؤ۔ اپنی ممانی کی باتوں پر خود کو زمین میں گڑھا محسوس کرتی سونا کو مخاطب کر کے کہا، انداز التجائیہ تھا۔ کیا وہ اتنی قصوروار تھی جو اسے ممانی کا یہ رویہ برداشت کرنا پڑتا تھا؟ برہان نے اس حالت میں دیکھ کر اس کی مشکل آسان کی۔ وہ خاموشی سے آنسو پیتے وہاں سے چلی گئی۔ جب انسان پہلے ہی درد کی انتہا پر ہو تو اس کو سوئی بھی برچی کی مانند تکلیف دیتی ہے۔ ایسے نازک حالات میں کسی ذی روح کو ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ کیا معلوم اس کا درد عرش تک پہنچ جائے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اسے کوئی خاطر خواہ فرق نہ پڑتا، مگر اب وہ وقت ہی تو نہیں رہا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتے مندر سے گم ہوئی تو برہان اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ ماما پلیز کچھ تو خیال کریں، پھپھو کے ایکسیڈنٹ نے اسے توڑ دیا ہے اور اس پر پھپھو اس کو پہچاننے سے بھی انکار کر رہی ہیں۔ آپ نہیں جانتی وہ کتنی مشکل سے سانس لے رہی ہے۔ ہمدردی سموئے وہ اپنی ماں کو سمجھانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ آتے ہی اس کی حمایت شروع کر دی۔ مائدہ کو اولاد کی یہ حرکت غصہ دلا گئی۔ آپ نے بھی تو آتے ہی اس کو برا کہنا شروع کر دیا۔ اس نے برملا ناراضی کا اظہار کیا۔ چھوڑو اس کو، چلو میرے ساتھ کمرے میں، تمہاری دید کو ترس گئی تھی، جی بھر کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے بازو کو تھامے وہ اسے کمرے کی طرف لے کر جانے لگی۔ اس کی بلا سے بھاڑ میں جائے زخرف اور اس کی ماں۔ ڈونٹ ٹیل می کہ آپ کے پاس میری کوئی تصویر نہیں تھی۔ ماں کو تنگ کرنے کو شرارت سے گویا ہوا تو ماں نے کمر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ مار کھاؤ گے، چہرے پر مصنوعی سنجیدگی اوڑھے کہا۔ البتہ اولاد کی موجودگی پر ہی چہرہ کھل اٹھا تھا۔ مار لیں، اس نے چہرہ آگے کیا، وہ خوبصورت چہرہ جس پر کوئی بھی مر مٹ سکتا تھا۔ بنے تمہارے دشمن؟ جانے وہ دشمن کس کو کہہ رہی تھی مگر برہان کو ہنسی آ گئی۔ انٹرسٹنگ، ماں کی بات کے جواب میں وہ بھی یہی کہہ پایا تھا۔ مہینوں بعد مائدہ کے چہرے پر رونق آئی تھی۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلی۔ آج کئی دنوں کے بعد اس نے اپنا چہرہ دیکھا۔ مرجھائے چہرے پر اداسی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ اپنی نیند کا ذات خیال رکھنے والی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے عیاں ہو رہے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں میں خود کو لپیٹے وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی اور ہیٹر آن کیا۔ جسم کو حرارت اور نرم بستر میسر آیا تو چند ہی لمحات میں وہ نیند کی وادی میں کھو گئی تھی۔ کئی دنوں بعد وہ رات سو کر گزارنے والی تھی۔ فجر سے ذرا بعد اس کی آنکھ کھلی تو وہ کافی حد تک پرسکون تھی۔ شاید نیند کی کمی کے باعث اس کا دماغ معاف ہو کر رہ چکا تھا، مگر اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ نیند کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اس کے ذریعے انسان دنیا کی تمام کلفتوں سے کوسوں دور نکل جاتا ہے۔ اگر نیند کی نعمت نہ ہوتی تو انسان کی زندگی بھی جہنم سے کم نہ ہوتی۔ اس نے پاس پڑے موبائل پر ٹائم دیکھا، وہاں صبح کے 7 بج رہے تھے۔ فون واپس رکھنے لگی کہ بیپ ہوئی۔ اس نے میسج کھولا، کیا تم اب بھی اپنے بابا کے قاتل کا پتہ لگانا چاہتی ہو؟ پھر ایک نئے نمبر سے پیغام ملا، شاید سوال۔ اس بات میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے چند لمحے ٹائپنگ کر کے اسی نمبر پر پیغام ارسال کیا۔ چاہے جو بھی ہو وہ اپنے بابا کے قاتل کی تلاش کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ الگ بات تھی کہ اب اس کے پاس ذمہ داریوں کی بہتات ہونے والی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنے والی تھی۔ اس نے خود پر اوڑھا کمبل اتارا۔ کمرہ اچھا خاصا گرم تھا، اس لیے ہیٹر بند کیا۔ ذہن کے پردوں پر حالیہ پیغام اور پیغام رساں ہی گردش کر رہا تھا۔ کون تھا اس ایجنسی کا کارندہ؟ وہ کیسے اس کی ہر سوچ کو پڑھ لیتا تھا؟ وہ کیسے اس کی زندگی میں وقوع پذیر ہونے والے ہر واقعے اور حادثے سے باخبر ہوتا تھا؟ وہ مزمل ہوئی۔ الجھی سوچوں کے گرداب میں پھنسی وہ چند لمحات گزار کر بیڈ پر سے اٹھی، الماری سے کپڑے نکالے اور فریش ہونے کی غرض سے واش روم چلی گئی۔ معمول کے کپڑے پہننے وہ اب پرانی زخرف معلوم ہوئی، جو ہر وقت صاف لباس زیبتن کیے اجلی رہتی تھی۔ اس نے برہان کو میسج ٹائپ کیا۔ کرنے کو وہ کال بھی کر سکتی تھی اور اس کے کمرے میں بھی جا سکتی تھی، مگر اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ میسج بھیجنے کے اگلے ہی پل جواب حاضر تھا۔ دروازہ کھولو گی تو مجھ ناچیز کو اپنے سامنے پاؤ گی۔ اس جواب نے اس کے اندر کی ساری پریشانی جذب کر لی۔ دوستوں کی جانب سے اتنا پروٹوکول کیسے قبول نہیں ہوتا؟ اس نے فوراً دروازے کی جانب قدم بڑھائے، اسے کھولا جیسے انسان جوش اور خوشی میں کرتا ہے۔ سامنے برہان کمال تھا، حسن با کمال، گہری سرمئی آنکھوں سے اس کو دیکھ کر مسکراتا ہوا، اپنے وجیز چہرے پر نرم تاثرات جمائے اسے اپنے دماغ میں نقش کرتا ہوا۔ سفید رنگ کی ٹاپ کے ساتھ بھوری جینس پہنے اور اپنے سنہری بالوں کو جوڑے میں گوندے میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ اسے ساکت کر رہی تھی۔ وہیں ایک خوبصورت مسکان نے پل بھر میں نور کے چہرے پر چھائی ساری افسردگی ختم کر دی تھی۔ اس نے غور سے برہان کو دیکھا۔ وہ اس وقت سیاہ ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا، غالباً وہ ابھی جاگنگ سے لوٹا تھا۔
اس سرد موسم میں بھی اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں جگمگا رہی تھیں۔ سفید رنگت میں گھلی سرخی کسی کو بھی فریفتہ کر دینے کو کافی تھی۔ الجھے بال بھی الگ ہی نظارہ پیش کر رہے تھے۔ نور نے الفت سے اسے دیکھا۔ وہ ہمیشہ اس کے لیے کھڑا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کو فوقیت دیتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے چہرے پر مسکان لے آتا تھا۔ وہ کیوں تھا ایسا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، اور وہ اسے دیکھتے ہوئے مسلسل مسکرا رہی تھی، مگر وہ تو اس کے انداز اور اطوار بغور پرکھ رہا تھا۔ یار اتنا حسین نہ مسکرایا کرو، کسی دن میں جان سے جاؤں گا۔ اس کو مسکراتے دیکھ وہ معصومیت سے بولا تو اس نے آنکھوں نے سرمئی آنکھوں کو گھورا۔ اس گھوری میں مصنوعی سنجیدگی بدرجہ اتم موجود تھی۔ تم فلرٹ کرنے لگے ہو برہان؟ کچھ درجہ شوق بھی شامل ہوا تو برہان ہنسا۔ اس کے ہنسنے پر ماحول میں دھیما سا ساز چھڑ گیا تھا۔ میں انتہائی شریف انسان ہوں، یہ فلرٹ کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنا چہرہ اس کی ذرا قریب کر کے معصومیت بھرے انداز میں پوچھا۔ اس کا چہرہ حقیقت میں معصومیت لیے ہوئے تھا۔ آئے بڑے معصوم، نور نے اس کے کندھے پر جبت لگاتے کہا۔ جس سے مرضی پوچھ لو، اس عمر میں اتنی شرافت صرف مجھ میں ہی موجود ہے۔ اس نے بھی اکڑا کر کہا کہ لکھوا لو، برہان کمال جیسا شریف انسان تم اس دنیا میں نہ دیکھو گی۔ جیسے میں جانتی نہیں، پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے تمہاری دوستی ہوگی۔ اس نے ہاتھ جلاتے ہوئے اپنے اندیشے اور اندازے ظاہر کیے۔ قسم اٹھوا لو تم ان دوستوں کی ہیڈ ہو۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بے ساختہ بولا تو نور نے جھنجھری لی۔ استغفر اللہ۔ نور نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ یہ لڑکا بہت بے باک ہو چکا تھا۔ وہ اس کے انداز پر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ تم بہت بدل گئے ہو برہان، وہ اس کو ہنستا دیکھ کر پرسوچ بولی۔ ہاں سب کہتے ہیں کہ میں اب زیادہ حسین ہو گیا ہوں۔ اس نے انکار نہیں کیا، اور وہ درست کہہ رہا تھا کہ برہان کمال حقیقتاً مجسم حسن تھا۔ اس نے با کمال تمہیں پاکستان اتنا راس نہیں آیا تھا۔ اس کی صحت اور اچھی خاصی باڈی کو دیکھ کر بولی۔ پاکستان کو میں راس نہیں آیا۔ لہجہ نہایت سادہ تھا مگر گہرائی جو پوشیدہ تھی۔ واٹ ایور، اس نے ہاتھ جھلا کر کہا۔ اندر نہیں آنے دو گی کیا؟ وہ اسے دروازے میں کھڑا دیکھ کر قدم بڑھاتا بولا، جس پر وہ پیچھے ہٹ گئی تاکہ وہ اندر آ جائے۔ تمہارا اپنا گھر ہے، جہاں مرضی آؤ۔ تو ماما کی بات کو مائنڈ کر گئی ہو؟ کمرے کے اندر قدم دھڑتے اس نے رخ سونا کی طرف مڑ کر کہا۔ نہیں دیکھو سونا، برہان نے اس کا ہاتھ پکڑتے وضاحت دینی چاہی۔ برہان فی الحال مجھے اس سب پر کوئی جواب نہیں چاہیے، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ڈریسنگ کی طرف بڑھی۔ خیریت تو ہے؟ اسی جگہ کھڑے اس نے پریشانی سے استفہامیہ پوچھا۔ خدا کرے سب خیریت سے ہو جائے، اس نے ڈریسنگ سے پرس اٹھاتے کہا۔ کیا ہو جائے؟ لا علمی اور کم فہمی سے استفسار کیا۔ ماتھے پر لکیروں کا جال بنا۔ میری شادی، مختصر سا جواب۔ تمہاری شادی؟ وہ حیرت انگیز تاثرات سجائے منہ کھولے اس کو دیکھنے لگا۔ شام کو ہمارے پسندیدہ ریسٹورنٹ آ جانا برہان، اس سلسلے میں مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ فی الحال میں ہاسپٹل کے لیے نکل رہی ہوں۔ وہ اس کو برتا حیرت میں چھوڑے کمرے سے نکل گئی۔ برہان کو لگا جیسے اس کی سونا نے اس پر سنہری روشنی ڈال کر اسے منور کر دیا ہو۔ کیا وہ اسے پرپوز کرنے والی تھی؟ کیونکہ وہ ایک بولڈ لڑکی تھی اس لیے وہ اسے توقع بھی رکھ سکتا تھا، مگر ان حالات میں وہ شادی کی بات کیوں کر رہی تھی؟ حیرت، تجسس، پریشانی، جانے کس کس احساس سے وہ ایک پل میں بہرہ مند ہوا تھا۔ شام کو وہ سونا کے پسندیدہ ریسٹورنٹ میں ایک ٹیبل پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کافی مہنگا ریسٹورنٹ تھا جہاں وہ موجود تھا۔ وہاں صرف امیر طبقے کے لوگ ہی کھانا کھانے آتے تھے۔ وہ فون پر انگلیاں چلاتے اپنے ہی دھیان میں مگن تھا جب اس کے پاس سے گزرتی لڑکی کی سرگوشی پہ اس نے بے ساختہ استغفر اللہ کہا۔ چند پل بعد وہی لڑکی اس کے سامنے استادہ تھی۔ ایکسکیوز می، اس لڑکی نے پکارا تو برہان نے فون سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یس، لا علمی سے استفسار کیا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ لڑکی اسے تجسس آمیز نظروں سے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ کیا آپ جانتی ہیں مس کہ فلرٹ کرنے کے لیے یہ نہایت پرانا طریقہ ہے۔ آپ کو کوئی نیا حربہ آزمانا چاہیے جو آزمودہ ثابت ہو۔ اس نے ایک جملے میں ہی مقابل کو پانی پانی کر چھوڑا۔ وہ اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ شرمندگی کے احساس تلے وہ لڑکی ہاں کرتے اسے بدتمیز کہتے وہاں سے چلی گئی۔ موڈ خراب کرنے کے لیے ہر جگہ لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ ہولے سے بڑبڑایا، پھر ویٹر کو بلا کر لمبا سا آرڈر نوٹ کروایا اور واپس فون پر مصروف عمل ہوا۔ نور ریسٹورنٹ داخل ہوئی تو دور ٹیبل پر گہرے نارنجی رنگ کی شرٹ پہنے برہان کو دیکھ کر اس کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ یہ رنگ اس کی رنگت پر خاصا جچ رہا تھا۔ اس کے پاس پہنچ کر وہ کرسی کھینچتے بیٹھی تو برہان کا دھیان فون سے اٹھا۔ اس نے نور کو دیکھا جس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ تمہاری پسند کی ڈشز آرڈر کر دی ہیں۔ اس کے بولنے سے قبل وہ فقریہ بولا کہ دیکھ لو سونا، برہان کمال تمہاری پسند ناپسند سے بخوبی واقف ہے۔ شکریہ، مگر فی الحال مجھے بھوک نہیں۔ اپنا پرس ٹیبل پر رکھتے اس نے عجلت میں جواب دیا۔ تم نے اپنا برا حال کر لیا ہے سونا، پپو کو دکھ ہوگا۔
اس کے جواب پر نصیحت آمیز لہجے میں بولا، کم از کم اسے اپنے کھانے پینے کا دھیان تو رکھنا چاہیے۔ کاش انہیں علم ہوتا۔ خیر چھوڑو، اپنے زخم ادھیڑنے سے خود کو باز رکھا۔ ویٹر کھانا لا چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے کھانا رکھتے دیکھنے لگے۔ خاموشی ان کے درمیان حائل ہو گئی۔ ویٹر کھانا رکھ کر چلا گیا۔ برہان نے ایک ڈش اس کے آگے گھسکائی مگر اس نے پیچھے کر دی۔ کچھ تو کھا لو سونا، وہ فکر مندی سے اسے دیکھتے بولا جو منہ سے الفاظ نکالنے کی تکدو میں مصروف تھی۔ میں حدید سے شادی کر رہی ہوں، وہ ایک ہی سانس میں بولی، اور اس جملے نے برہان کمال کو آسمان سے زمین پر دے مارا۔ کون حدید؟ اٹکتے ہوئے بمشکل پوچھا۔ وہی جو اس روز ہسپتال میں تھا۔ اس نے پرانا حوالہ دے کر یاد دلانا چاہا۔ یہ سب کیا ہے سونا؟ تم کیسے کسی بھی ایرے غیرے سے شادی کر سکتی ہو؟ وہ کرسی سے اٹھتے صدمے اور ناراضی سے بولا تو ارد گرد موجود سب لوگوں کا دھیان انہی کی طرف مبذول ہوا۔ تم اوور ری ایکٹ کر رہے ہو، اس نے اسے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا۔ اوور ری ایکٹ؟ سیریسلی؟ وہ مزاحیہ انداز میں بولا مگر یوں جیسے خود اپنا مذاق بنا رہا ہو۔ میری بات سن لو، نور نے کرسی سے اٹھ کر اسے پکڑ کر کرسی پر بٹھاتے التجا کرتے کہا۔ کہو، وہ سینے پر ہاتھ باندھے خفگی سے چہرہ پھیرے بولا۔ میری اور حدید کی ملاقات برلن میں ہوئی، اس دوران مجھ پر حملہ ہوا، اگر اس روز حدید وہاں نہ ہوتا تو شاید میں زندہ نہ ہوتی۔ وہ اسے آپ بیتی سنانے لگی، برلن میں ہونے والے حادثے اور محافظ کا ذکر کرنے لگی۔ تم پر حملہ ہوا؟ اس نے اپنا چہرہ زخرف کی طرف موڑا، پریشانی اس کے انگ انگ میں جھلکنے لگی۔ ایک کے بعد ایک جھٹکے نے اس کا دماغ معاف کر چھوڑا تھا۔ ہاں، یک لفظی جواب۔ تم پر حملہ ہوا؟ تم پر؟ سونا، اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ وہ پرشکوہ بولا، اسے نور سے اجنبیت کی امید نہ تھی۔ تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس نے گویا برہان کو حقیقت سے آشنائی دلانے کی کوشش کی۔ میں تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتا تھا سونا، ٹیبل پر آگے کو جھکتے اس نے اپنے الفاظ پر زور ڈالتے باور کروایا۔ تم وہاں نہیں تھے برہان، اس وقت حدید ہی میرا محافظ تھا۔ جانے جانے میں وہ حدید کی تعریف کر گئی، اگر حدید سن لیتا تو یقیناً بے ہوش ہو جاتا۔ بھلا سیلف آبزیسڈ زخرف، نور اور حدید عالم کی تعریف، توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ کوئی تم پر کیوں حملہ کروائے گا؟ اس نے بات پلٹی۔ اسے سونا کی زبان سے اس کا نام بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ اس کی تعریف تو ایک طرف رہی تھی، یہی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ خیر مجھے بھی بعد میں علم ہوا کہ حدید ماما کو جانتا ہے اور ماما بھی اس کو جانتی ہیں۔ اس نے برہان کی معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ تو یہ لفظ بہت سارے مفہوم بیان کر رہا تھا۔ تو یہ کہ ماما کے ایکسیڈنٹ پر حدید ہسپتال آیا اور وہ اسے ساری بات بتاتی چلی گئی تھی، کیونکہ وہ اسے شیئر کیے بغیر اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، یہ جانے بغیر کہ برہان کمال کو اندھے کنویں میں دھکیل رہی ہے، وہ اس کا دل خالی کر رہی ہے، وہ محب کو محبت کے عذاب میں جھونکنے آگے بڑھ رہی ہے۔ اسپتال کے کمرے میں موجود اس نحیف اور پٹیوں میں جکڑے وجود کی آنکھیں بند تھیں، مگر ان آنکھوں کے پار کئی منظر لہرا رہے تھے۔ ماما، آپ بابا سے بات کیوں نہیں کرتی؟ ماں کے قدموں میں بیٹھے وہ روئی روئی آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ ہر وقت شوخ رہنے والی عائشہ ہنسنا تک بھول چکی تھی۔ محبت کے عذاب میں اسے فنا کر چھوڑا تھا، کہ شاید محبت نے نہیں اس کے باپ کی انا نے اس کو برباد کر دیا تھا۔ تمہارے بابا نے کبھی میری بات کو اہمیت دی ہے جو اب دیں گے؟ اس کی ماں نے گویا اپنی اہمیت واضح کی۔ میں خود بات کر لوں گی۔ اچانک وہ زمین سے اٹھی اور عجلت میں اپنے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ رک جاؤ عائشہ، تمہارے باپ نے لاکھ نخرے تمہارے اٹھائے ہیں، لیکن تمہاری اس بات پر وہ زندہ دفنا دیں گے تمہیں۔ حقیقت سے آشنائی دیتے انہوں نے عائشہ کے قدموں میں زنجیر ڈالی، جس نے اس کے ہر مان ہر خواب کو قید کر دیا تھا۔ اپنے کالج کی ہونہار طالبہ، اپنے خاندان کی پہلی ڈاکٹر، عائشہ نے محبت میں خود کو رونتا محسوس کیا۔ وہی تو کر رہے ہیں ماں، میں مر جاؤں گی لقمان کے بغیر، وہ کریا زاری کرتے محبت کا اقرار کر رہی تھی۔ وہ انہیں آگاہ کر رہی تھی کہ عائشہ دانیال کمال کا وجود لقمان کے بغیر زندہ لاش بن جائے گا۔ انہیں پہلی محبت ہوئی تھی اس سے، بلکہ شاید عشق ہوا تھا، یہ عشق انہیں روک لگا رہا تھا۔ تم پاگل ہو چکی ہو عائشہ، عقل کا مظاہرہ کرو، تم تو بہت سمجھدار لڑکی ہو۔ وہ اس کے پاس آتی عائشہ کو بازو سے پکڑنے جھنجھوڑ کر بولی، میری عقل مفقود ہو چکی ہے ماں، مجھے اب ان کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اپنا وزن اٹھانے سے قاصر عائشہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ہر کسی سے دل نہیں لگا لیا جاتا، ماں نے اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتے نصیحت کی۔ وہ ہر کسی نہیں ماں، سرخ آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھتے وہ تڑپ کر بولی، یہ اس کی محبت کی توہین تھی۔ تمہاری شادی جس شخص سے طے ہوئی ہے، کیا اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ انہوں نے اسے تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے احساس دلانا چاہا، شاید وہ درد مند لڑکی اپنا آپ قربان کر دے۔ آپ نے بتایا کہ وہ آرمی آفیسر ہیں تو ان کے حوصلے بڑے بلند ہوتے ہیں، وہ برداشت کر لیں گے۔ وہ درد مند لڑکی محبت کے ہاتھوں مجبور ظالم بن گئی تھی۔ بیٹا، مردوں کے حوصلے لاکھ بلند ہوں مگر غیرت سب میں وہی ہوتی ہے۔ میں نے کب للکارا ہے ان کی غیرت کو؟
ابھی تو صرف شادی کی بات ہو رہی ہے، نکاح تو نہیں ہو گیا۔ اپنی ماں کو شانوں سے تھامے وہ اپنا موقف بیان کرنے لگی، مگر اگلی آواز پر وہ اس کے کندھے ڈھلک گئے تھے۔ وہ بھی ہو جائے گا۔ دانیال کمال کی آواز اسے زور کی مانند محسوس ہوئی۔ بابا، میں تمہیں پہلی اور آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کا خیال اپنے دل اور دماغ سے نکال دو، اس سے قبل کہ میں کوئی سخت قدم اٹھاؤں۔ سخت اور بلند آواز میں تنبیہ انداز میں کہتے وہ بہت سنگ دل معلوم ہو رہے تھے۔ میں ان سے وفا نہیں کر پاؤں گی۔ وہ بھی ڈٹ گئی، اپنی محبت کے لیے اکڑ گئی۔ لیکن نکاح پھر بھی تمہارا اسی سے ہوگا۔ لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ میں آدھا محمود کو ساری حقیقت بتا دوں گی، اس نے زمین سے اٹھتے بے خوف لہجے میں کہا۔ وہ اپنی محبت کے لیے سٹینڈ لے گی۔ جس روز تم یہ کرو گی، اگلا سورج دیکھنا تمہارے نصیب میں نہیں ہوگا۔ دھمکی آمیز لہجے میں کہہ کر وہ جا چکے تھے، عائشہ کے مان کو توڑ کر، عائشہ کی خواہش کو رون کر، عائشہ کی محبت کو چھین کر۔ اس نے آج تک سنا تھا کہ ان کے خاندان میں بیٹیوں کو بیٹوں پر فوقیت دی جاتی ہے، لیکن حقیقت تو اس کے برعکس نکلی۔ ان کے خاندان میں بیٹیوں کو خود پر قربان کیا جاتا ہے۔ سفید ماربل لگے اس کمرے میں دوائیوں کی بو نتنوں میں گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ بستر پر بچھی سفید چادر پر لیٹے وجود کے برنھولا لگے سفید ہاتھوں میں قطرہ قطرہ مائع رگوں میں سے گزرتے خون میں تحلیل ہو رہا تھا۔ مائع کے جسم میں گھسنے پر نحیف اور کمزور وجود کی صحت کچھ بہتر ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس وجود کی آنکھیں بند تھیں، مگر اس کے لب ہولے سے حرکت کر رہے تھے۔ بابا، میں زندہ لاش بن جاؤں گی۔ بھولے بھٹکے ماضی کا کوئی جملہ ان کے لبوں سے ادا ہونے کی دیر تھی، اور ان کے سراہنے بیٹھے دانیال کمال ریت کی طرح بکھر گئے تھے، پانی کی طرح بہہ گئے تھے۔ سامنے لیڈی عائشہ کی زبان نے ماضی کا وہ جملہ دہرا کر انہیں پل میں خالی کر دیا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر ان کے رعب دار چہرے پر پھیلا۔ دانیال کمال کے چہرے پر جیسے کسی نے تھپڑ دے مارا تھا۔ اتنی تکلیف، اتنی اذیت تھی سامنے والے کے لہجے میں کہ وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ ماضی میں وہ اس کی تکلیف محسوس نہ کر پائے تھے، مگر اب وہ ڈھہ گئے تھے، اپنی غلطیوں پر شرمسار ہو رہے تھے۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے عائشہ؟ یہ کیا کر دیا میں نے؟ بے ہوشی کی حالت میں ڈوبی اپنی بیٹی کے بالوں کو سہلاتے وہ نم لہجے میں کرب زدہ بولے۔ میں نے تمہاری زندگی تباہ کر دی عائشہ۔ وہ اعتراف کر گئے، وہ اعتراف جو برسوں سے خود سے بھی نہ کر پائے تھے۔ آج بیٹی کی حالت نے اس سے وہ بھی کروا دیا۔ مجھے معاف کر دو عائشہ۔ برنولہ لگے ہاتھوں کی پشت کو چومتے اس کا نام پکارتے معذرت خواہ ہوئے۔ وہ بھی کس سے؟ اس بیٹی سے جس کی خواہش کو انہوں نے اپنے حکم کے سامنے پس پش ڈال دیا تھا۔ وہ بیٹی جس نے کبھی شکوے کا لفظ بھی زبان سے ادا نہ کیا تھا۔ وہ بیٹی جو کبھی ان کی لاڈلی ہوا کرتی تھی۔ وہ بیٹی جس پر ان کو مان تھا۔ انہوں نے کیا کیا اپنی بیٹی کے ساتھ؟ انہوں نے زیادتی کر دی عائشہ کے حق میں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو قربان کر دیا تھا۔ دروازہ کھولتے زخرف داخل ہوئی تو نانا جان کو ماما کا ہاتھ تھامے آنسو بہاتے دیکھ اس کے دل میں کسک اٹھی۔ وہ اپنے قدم ان کی جانب بڑھاتے ان کے مقابل آ گئی تھی۔ دانیال کمال نے اپنا چہرہ نیچے کرتے آنسو صاف کیے، پھر نور کی طرف دیکھا۔ آنسو چھپانے کی کوشش میں وہ ناکام ٹھہرے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا نانا، میں آپ سے کہہ کر گئی تھی ماما سے اپنے اختلاف دور کر لیجیے گا، مگر آپ نے… وہ بات کرتے کرتے رو دی۔ دانیال کمال فوری اٹھے اور اسے باہوں میں بھرا۔ مجھے معاف کر دو نور، میں نے تمہاری ماں کے حق میں زیادتی کر دی۔ ازلی رعب مفقود تھا، وہ صرف ایک ہارے ہوئے شخص کی مورت دکھ رہے تھے۔ نہیں نانا، خود سے پوچھیں، آپ نے میری ماں کے حق میں زیادتی کی ہے یا اپنی بیٹی کے حق میں؟ ان کے بازوؤں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے سختی سے بولی۔ ہر بات سے لاعلم نور کو اگر یہ چیز اذیت دے رہی تھی تو ان کا جواب جو سب جانتے تھے، تو ان کا کیا جو سب جانتے تھے، جو ہر شے سے واقف تھے۔ میں کفارہ ادا کروں گا نور، اور تمہارے حق میں کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگے۔ سوچ لے نانا، میں اگر کچھ مانگوں تو آپ دے سکیں گے؟ جانے کس بات کے زیر اثر اس نے یہ پوچھا تھا۔ تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ وہ فوراً بولے کہ ہاں، اس کفارے کو ادا کرنے کے لیے انہیں ہر شرط منظور ہے۔ کل بات کریں گے اس پر۔ سپاٹ تاثرات سے کہتے وہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو ثابت ہوا تھا کہ زخرف نور اپنی ماں کے لیے کسی کو بھی پسے پش ڈال سکتی تھی اور کسی کو بھی اپنا بنا سکتی تھی۔ وہ زید کے ہمراہ ایک چھوٹے سے گھر میں موجود تھا جو لوور مڈل کلاس سوسائٹی میں بنا تھا۔ کرائے کا یہ مکان ان کا عارضی ٹھکانہ تھا جہاں وہ چند دنوں کے لیے رہائش پذیر تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ زید پچھلے کچھ عرصے سے یہیں مقیم تھا، مگر حدید صرف چند دنوں کے لیے ہی یہاں ٹھہرا تھا۔ سیکیورٹی ایشو نہ ہوتا تو وہ کبھی اس فضول انسان کے ساتھ نہ رکتا جو ہر وقت فضولیات میں گم رہتا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو بغیر ریڈیو اور صحن کے سیدھا جا کر ایک ٹی وی لاؤنج موجود تھا جہاں بڑی LED دیوار پر نصب تھی۔ سامنے 3 سیٹر صوفہ موجود تھا جس پر زید نائک بڑی فراغت سے بیٹھا دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے سامنے ایک شیشے کی میز دھری تھی جس پر پاپ کارن کا ایک باؤل موجود تھا جس کو وہ دھڑا دھڑ کھانے میں مگن تھا۔
उसे चंद कदम की मसावत पर छोटे और तंग ओपन किचन में हदीद खड़ा अपने और उसके लिए खाना बना रहा था, जो टीवी पर चलते शो को मनमिक अंदाज में देख रहा था, यूं जैसे अभी वो शो से कुछ दरियाफ्त करने वाला हो। हद होती है ज़ैद, सामान भी पूरा नहीं लेकर आए। नीली हाईनेक के बाजू कोहनियों तक चढ़ाए, सुर्ख एप्रन बांधे, आधे अधूरे लवाजमात से पास्ता बनाने की तकोदो में हदीद उकता चुका था। चेहरे पर बेजारियत साफ देखी जा सकती थी। डब्बों में मौजूद चीज़ें इतनी पुरानी मालूम हो रही थी कि हदीद का दिल ना किया कि वो इस्तेमाल करे। पता नहीं ये लड़का ऐसे सामान को घर में कैसे रख कर बैठा है। असल वजह तो ये थी कि ज़ैद नाइक ने घर में खाना बनाना ही नहीं होता था, इसलिए पुराने किराएदार के सामान को भी उठाना ज़रूरी ना समझा। किचन की हालत देखकर वो कह सकता था कि ये नमूना शायद किचन में दाखिल भी नहीं होता था। हाँ, मेरी शादी तो नहीं हो रही अमीर लड़की से, वो तड़क कर बोला। लो भला, एक तो इसको अमीर लड़की नहीं मिल रही, ऊपर से वो ही सुने। ना भई ना, तुम्हारा मौजूद सुखन शादी से शुरू होकर शादी पर ही क्यों ख़त्म हो जाता है? गफगीर को हाथ में पकड़े अब्रोज का उसकी जानिब मुड़कर पूछा, जो बड़े बेफिक्री से पॉपकॉर्न खाने में मगन था। क्योंकि मैं सिंगल हूँ और सिंगल लोग ऐसे ही होते हैं। सोफे पर बाजू फैलाकर बैठे ज़ैद ने पते की बात बताई। सिर्फ तुम जैसे सिंगल लोग ऐसे होते हैं। नाम का चिकन फ्राई हो चुका था, आधी अधूरी सब्जियां फ्राई हो रही थीं। उसने सॉस और सिरके को तलाश किया मगर नतीजा सिफर। वो सर आ भर कर रह गया। बेवकूफ़, कंजूस इंसान। ज़ेरे लब उसे पसंदीदा लकब से नवाजा था। हाँ, हर सिंगल इतना हसीन और इतने अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर का मालिक नहीं होता। वो तराते हुए गोया हुआ। भला उसके हुस्न की भी कोई हद थी? मैंने महसूस किया है यहाँ आकर तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा हो गया है। उसने जो नोट किया था वो बयान किया। वो गले हुए चिकन में फ्राई सब्जियां शामिल करके उनको अच्छे से मिक्स करने लगा। फैसलाबाद में आकर अगर सेंस ऑफ ह्यूमर ख़राब रहे तो क्या सीखा फिर? उसने फैसलाबाद की शान में कसीदे पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि वो पिछले कुछ माह से फैसलाबाद में मौजूद था। उस पर रंग चढ़ना तो बनता था। और बात तो ठीक कही थी कि अगर फैसलाबाद वालों का सेंस ऑफ ह्यूमर ख़राब हो तो उन्हें फैसलाबादी किसने कहना। तुम्हें मैंने ये सीखने नहीं भेजा था, वो तड़क कर बोला। बगैर सॉस और तड़के के पास्ता बनता देख उसे कुछ खास नहीं भाया। भला हो इस गरीब कंजूस इंसान का जिसने पाकिस्तान में यूं उसकी खातिर तवाज़े की। अब उसे यहाँ रुकने पर अफसोस होने लगा था। इससे अच्छा वो किसी होटल में रुक जाता, कम से कम सुकून से खाना खाकर आराम तो कर सकता था। देखो यार, इल्म और हुनर जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए, एक नज़र उस पर डालकर दानश्वरी का मुजाहरा करते कहा। ये हुनर ज़रा किचन में आकर इस्तेमाल करो, वो करते हुए बोला। फिर थोड़ा सा चिकन प्लेट में डालकर उसका जायका चखा तो खांसी आ गई। यहाँ की मिर्च कितनी तेज़ है, आह खुदाया। क्या मतलब, तुम्हारे हुनर पर जंग लगने दूँ? ना भाई ना, ऐसा जुल्म ज़ैद नाइक नहीं कर सकता, वो ड्रामाई अंदाज में बोला तो हदीद ने उसके हाल पर छोड़ा। उससे बात करके अपना दिमाग क्यों ख़राब करे वो। हदीद सिंह के पास मौजूद उबले हुए पास्ते की तरफ बढ़ा। उसने उबले पास्ते का एक टुकड़ा मुंह में रखकर जायका महसूस करना चाहा, मगर वो झुरझुरी लेकर रह गया। इतना लोकल पास्ता और ऐसा अजीब जायका। यहाँ पर आकर उसकी बर्दाश्त ख़त्म हुई थी। हदीद ने गुस्से में एप्रन उतारा और इसे नहीं बनाना पास्ता, कम अज़ कम इस इंसान के लाए हुए लवाजमात से तो बिल्कुल भी नहीं। या तो लवाजमात पूरे ला कर दो, वो भी सही, या मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। सोफे पर उसके बराबर बैठते हुए वो धमकी अमीर लहजे में बोला, जिसका उसने कोई खातिर ख्वाह असर न लिया, और अगर वो असर ले लेता तो उसे ज़ैद नाइक कौन कहता। 2 चीज़ सैंडविचेस और एक लार्ज साइज़ पास्ता। टीवी स्क्रीन पर नज़र जमाए उंगली के इशारे से फरमाइश की तो हदीद का पारा हाई हुआ। इस ढीठ इंसान को धमकी देना अपना मजाक बनाने के मुतरादिफ था। किसी दिन मेरे हाथों मरोगे, वो हल्की आवाज़ में बोला, क्योंकि मजीद उसे उलझने का इरादा नहीं रखता था। मैंने सुन लिया है, उसने राजदाराना कहा। हदीद उसकी बात को इग्नोर करते गूगल पर जाकर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स की रेटिंग देखने लगा, क्योंकि उसे फैसलाबाद के खाने और रेस्टोरेंट्स का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वो इसी में मसरूफ़ था जब ज़ैद उसके पास से उठा और फिर उसकी आवाज़ आई। वो किसी नंबर पर कॉल करके लंबा सा ऑर्डर नोट करवा रहा था। फिर घर के दरवाजे की तरफ बढ़ते अपने घर का एड्रेस बताने लगा। शायद यहाँ सिग्नल दरवाजे के पास ज़्यादा बेहतर आते थे। हदीद ने शुक्र का सांस लिया। उसे काफ़ी भूख महसूस हो रही थी, मगर खाने के मामले में वो काफ़ी पॉजिटिव था, इसलिए सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे यकीन था कि ज़ैद ने उसकी पसंद और मयार के पेश नज़र ही खाना ऑर्डर किया होगा। खाना ऑर्डर कराने के बाद वो किचन की तरफ बढ़ा। शेल्फ पर मौजूद मिनरल वाटर बोतल उठाकर चंद घूंट भरे और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। चंद कदम के फासले पर मौजूद कमरे के बाहर रुककर हदीद से मुखातिब हुआ। इस खाने का बिल तुम दोगे, जताते हुए बावर करवाया।
کہ اتنا احسان کم ہے جو میں نے کھانا آرڈر کر دیا، اب اسے زیادہ کی مجھ سے امید مت رکھنا۔ جیسے میں جانتا ہی نہیں، حدیث نے گویا اس کی کنجوسی پر مہر لگائی۔ امپریسو، داد دینے والے انداز میں کہتے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تاکہ فریش ہو سکے۔ پورا دن بھوکا رہنے کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھا کر اب وہ اپنی انمول محبت ایکسپریسو کو ہاتھ میں تھامے گھونٹ گھونٹ بھر رہا تھا۔ سچ شکر جو اس نے ایکسپریسو ساتھ رکھ لی تھی، ورنہ اب تک تو اس کا دماغ سن ہو جاتا۔ صبح سے بند دماغ جیسے کھلنا شروع ہو گیا۔ اس نے اقرار کیا کہ ایکسپریسو کے بغیر اس کی زندگی ادھوری تھی۔ اس کے اسپتال سے لوٹنے کے بعد نہ زخرف نے اس سے رابطہ کیا تھا اور نہ ہی اس نے کوشش کی، جانے کیوں، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس بار وہ رابطہ کرے۔ اتنا حق تو اس کا بھی بنتا تھا۔ چھوٹی میز پر کپ رکھ کر اس نے اپنا فون پکڑا، کانٹیکٹ لسٹ کھولی، ZN پہ کلک کیا تو اس کا نمبر جگمگانے لگا۔ وہ الگ بات تھی کہ اسے اس کا رابطہ نمبر بھی حفظ تھا۔ رابطہ استوار کرنے کو ایک ہی کلک کافی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی مزید ایک بٹن دبانے سے قاصر تھا۔ تم اس کے لیے اہم نہیں ہو، دھیمی بڑبڑاہٹ میں خود کو کہتے اس نے فون کو اوندا کر کے واپس میز پر رکھ دیا اور اسپریسو اٹھاتے گہری سوچ میں ڈوبنے لگا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ غوطہ لگاتا کسی مخصوص بیل نے اسے روک دیا۔ اس نے بے یقینی سے اپنا فون اٹھایا۔ اس پر ZN کالنگ لکھا جگمگا رہا تھا۔ یہ اس کی کال تھی۔ اس نے فوری کال اٹھائی۔ وہ اسے انتظار نہیں کروا سکتا تھا۔ مسٹر حدید عالم، فون کی دوسری طرف سے مسحور کن آواز آئی۔ اس کی آواز نے حدید عالم کے اندر سکون بھر دیا۔ یس، اقرار کیا کہ وہی ہے جس سے اس نے رابطہ کرنے کی پہل کی ہے۔ میں زخرف نور بات کر رہی ہوں، وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی۔ وہ کیوں بھول جاتی تھی کہ اسے کم از کم حدید کے سامنے اپنا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، وہ تو اسے اس کی آہٹ سے بھی پہچان سکتا تھا۔ معلوم ہے، اس نے باور کروایا، مگر نور نے غور نہیں کیا۔ مجھے شادی کے حوالے سے چند شرائط ڈسکس کرنی ہے، آپ بتا دیں آپ کب مل سکتے ہیں؟ پہچان ہونے کے بعد اس نے فوری اپنی کال کرنے کا جواز پیش کیا۔ کیسی شرائط؟ وہ صوفے سے اٹھتے جھمبے سے گویا ہوا۔ چونکہ یہ کانٹریکٹ میرج ہوگی، اس لیے ہمیں اپنی ترجیحات پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لینی چاہیے۔ آپ جانے وہ کیا کہہ رہی تھی، مگر حدید عالم کانٹریکٹ میرج کے لفظ پر ہی منجمد ہو گیا۔ چلتے قدموں کی رفتار مدھم پڑتے ساکت ہو گئی۔ آپ سن رہے ہیں مسٹر حدید؟ اس کی جانب سے مسلسل خاموشی پر اس نے استفہامیہ پوچھا۔ وہ اسے آپ کہہ رہی تھی؟ وہ اسے مسٹر حدید عالم کہہ رہی تھی۔ کیا ان کے درمیان ہونے والی تمام ملاقاتیں حذف ہو چکی تھیں؟ اس کے دل میں درد اٹھا۔ ٹھیک ہے، اس نے مختلف سوال کے ذریعے سے متوجہ کرنا چاہا۔ ہاں، اس نے اٹکتے ہوئے ہاں کہا۔ پھر کب مل سکتے ہیں؟ جب آپ چاہیں۔ بے تکلفی ختم ہوئی تھی، حد بندی قائم ہو گئی۔ تم سے آپ کے اس سفر نے دونوں کے درمیان اجنبیت دوبارہ قائم کر دی۔ میں آپ کو ایک کیفے کا پتہ بھیج رہی ہوں، وہاں آ جائیے گا۔ وہ بہت سنجیدگی سے مخاطب تھی۔ بہتر، خدا حافظ کہہ کر فون کاٹ گئی۔ حدیث صوفے پر ڈہ گیا، اپنی انمول محبت سے فراموش اختیار کرتے صوفے کی پت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندی، جانے وہ اسے کس امتحان میں ڈالنے والی تھی۔ اسپتال کے کمرے میں وہ عائشہ کی سراہنے بیٹھی تھی۔ اس کی بند آنکھیں اور چہرے پر لگنے والے زخموں کو دیکھ کر وہ درد کا شکار ہو رہی تھی۔ مسلسل دوائیوں کے زیر اثر وہ مشکل 2 سے 3 بار ہوش میں آئی تھی۔ اس دوران بھی سوائے حدید کے ان کی زبان سے کچھ ادا نہ ہوا تھا۔ دفعتاً دادا کمرے میں داخل ہوئے۔ اس نے چہرہ اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ نور، کیا تم صرف اس وجہ سے اس لڑکے سے شادی کرنے والی ہو کہ تم اپنی ماں کے ساتھ رہ سکو؟ محمود آقا نے سنجیدہ لہجے میں استفہامیہ کہا۔ ان کی پوتی کافی سرکش واقع ہوئی تھی۔ کیا اس سے بڑا بھی کوئی جواز ہو سکتا ہے؟ ماں کے چہرے سے نظر پھیرے بغیر جواب دیا۔ تم نے اپنے نانا کو بتا دیا؟ وہ کمرے کی ایک طرف پڑے صوفے پر بیٹھتے بولے۔ نہیں، یہ ایک لفظی جواب۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانی میں صوفے سے اٹھ چکے تھے۔ انہیں تو جھٹکا ہی لگ گیا تھا۔ میں انہیں سچ نہیں بتاؤں گی، اس بار اس نے دادا کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ مگر کیوں؟ اچنبھے سے استفسار کیا۔ کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تو وہ اس شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنیں گے، جبکہ مجھے جلد از جلد یہاں سے جانا ہے۔ اس نے معقول وجہ پیش کی، کیونکہ وہ منسٹر دانیال کمال کی رگ رگ سے واقف تھی۔ کہاں جانا ہے؟ آنکھوں میں سوالیہ تاثرات تھے۔ برلن۔ کیوں؟ آنکھ کے سگیڑے پوچھا۔ کیونکہ وہاں وہ رہتا ہے اور مجھے وہیں رہنا ہوگا جہاں وہ ہوگا۔ اس سے ہونے والی پچھلی ملاقات کو یاد کرتے بولی۔ میرا بزنس برلن میں ہے، میں زیادہ دیر پاکستان نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ اسے اپنی ترجیحات بتاتے ہوئے بول رہا تھا۔ بس یہی؟ مجھے اپنی شوٹنگ مکمل کرنی ہے کیونکہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتی، توصیف کے ساتھ ہونے والے کانٹریکٹ کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ایکٹنگ اس کا شوق تھا، وہ اوائل میں ہی اپنے لیے کوئی مصیبت نہیں کھڑی کر سکتی تھی۔ اس نکاح کا علم کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے مسٹر حدید، اور میں
لوٹ کر اپنی بقیہ فلم شوٹ کروں گی اور ایکٹنگ کو کیریئر کے طور پر جاری رکھوں گی، جس میں آپ کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کریں گے اور نہ ہی اس پر آپ کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ اس نے کھل کر اپنی ترجیحات بیان کی تھیں۔ تو عائشہ، وہ یہ جاننے کے متمنی تھے کہ اس دوران عائشہ کو کہاں رکھنا ہے، کیا اس شخص کے پاس جس کو سب جانتے ہی نہیں؟ ماما ہمارے ساتھ جائیں گی، ان کی حفاظت اور دیکھ بھال میں خود کروں گی، ماں کے ملائم بالوں کو چوتے ہوئے محبت بھرے انداز میں کہا۔ تم لوگ کہاں رہو گے؟ وہ پریشانی اور فکر مندی کے احساس سے بولے۔ آپ کی طرح میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اس شادی کی خبر کسی کو نہ ہو، حتیٰ کہ میرے حلقہ احباب کو بھی نہیں۔ میں آپ اور آپ کی ماما کی رہائش کا بندوبست کر دوں گا، آپ کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا، اس نے مدعا بیان کرتے یقین دہانی کروائی۔ اللہ تمہارے حق میں بہتر کرے بچے۔ وہ اس کے قریب آئے اور اس کے سر پر پیار دیا۔ دعا کریں دادا کہ زخرف نور کو اس کی ماں واپس مل جائے۔ اپنے سر پر دھرے ان کے جری زدہ ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے دعا کی درخواست کی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، وہ پرامید بولے۔ صبح سے ہی ماحول میں سردی کی شدت بڑھی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اس پر متضاد بادلوں نے بھی آسمان پر ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سمٹ کر وسیع ہوتے جا رہے تھے۔ آسمان پر نگاہ ڈالی جاتی تو سورج دکھائی نہ پڑتا، البتہ اس کا نشان موجود تھا۔ وقفے وقفے سے بجلی کا کوندا لپک جاتا تو کئی لوگوں کو سہما جاتا۔ بارش کے ہونے کے امکانات واضح تھے، مگر ابھی تک بارش شروع نہ ہوئی تھی۔ ان کی گاڑی دانیال کمال کے اشیانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر حدید بیٹھا تھا، جبکہ اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر زخرف موجود تھی۔ سرخ ٹاپ کے ساتھ سفید جینز اور سفید جیکٹ پہنے وہ افسرہ بار بار حدید کی توجہ بھٹکا رہی تھی، جس سے وہ یکسر لا علم تھی۔ بمشکل ڈرائیونگ کی طرف دھیان مبذول کر رہا، ورنہ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی کی کشش ضرور اسے کوئی حادثہ سرزد کروا دیتی۔ حتی الامکان وہ نگاہیں سامنے سڑک پر ہی جمائے ہوئے تھا۔ پراعتماد زخرف کئی امکانات کو سوچ رہی تھی اور اچانک اس کا چہرہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوا۔ اس نے حدید کی طرف دیکھا تو نظروں کے تاش سے اس نے بھی زخرف کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ وہ کچھ کہنے کو لب کھولنا چاہ رہی تھی، مگر پھر بند کر لیتی۔ چند سیکنڈ یہی سلسلہ چلتا رہا تو حدید نے اس کی مشکل آسان کی۔ جو کہنا چاہتی ہو کہہ سکتی ہو۔ اس کے گلابی آرزوں سے نظر چراتے جانے وہ اتنی حسین کیوں لگ رہی تھی کہ وہ اس کو زیادہ دیر تک دیکھ نہیں پایا تھا۔ اگر نانا نے تھپڑ مار دیا تو برداشت کر لو گے؟ اس نے لب کاٹتے بمشکل پوچھا۔ غالباً یہ انتہائی غیر اخلاقی سوال تھا، مگر نتائج کی خبر کس کو تھی؟ آپ کے ہاں داماد کو تھپڑ بھی مارے جاتے ہیں؟ اس کی امید کے برخلاف حدید نے پرسکون سا جواب دیا۔ داماد کے لب پر زخرف پل بھر میں سرخ ہوئی اور حدید نے دل میں اقرار کیا کہ اس کے چہرے پر آنے والی سرخی اس کے لباس کی سرخی سے کئی درجہ زیادہ سرخ اور خوبصورتی لیے ہوئے تھی۔ ایسی بات کرو گے تو یقیناً تھپڑ کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اپنی جذباتی کیفیت کو چھپاتے اس کو جھڑک کر بولی، ورنہ لفظ داماد پر اس کے اندر تک ہلچل ہوئی تھی۔ کیا معلوم تمہارے نانا میرے گریدہ ہو جائیں، اس نے آنکھ کا کونا دباتے بے تکلفی سے کہا، جس پر ڈھونڈ نے جھرجھری لیتے رخ مڑا۔ یہ شخص تو واقعی کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا سکتا تھا۔ وہ نگاہیں اپنی سائیڈ کے شیشے پر دیکھتے باہر کے منظر کو دیکھنے لگی۔ پاس بیٹھا شخص بہت بے تکلف ہو رہا تھا۔ بدتمیز۔ تو ان کے درمیان بے تکلفی دوبارہ قائم ہو رہی تھی اور وہ جلد از جلد اس تکلف کو ختم کرنے کا خواہش مند تھا۔ چند پل گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ آگے کون سا ٹرن لینا ہے؟ اس نے مڑ آنے پر رخ موڑ کر بیٹھی زخرف سے پوچھا تاکہ اس قاتل خاموشی کا قتل کیا جا سکے۔ رائٹ، اس نے راستے کو پرکھتے جواب دیا تو وہ گاڑی کو دائیں جانب موڑ گیا تھا۔ چند لمحات بعد ان کی گاڑی دانیال کمال کے اشیانے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنے نانا کے گھر آ چکی تھی، مگر اس بار وہ تنہا نہیں تھی، اس کے ساتھ وہ بھی موجود تھا۔ اس نے گاڑی مرکزی دروازے کے باہر روکی، پھر وہ دونوں اپنی طرف کے دروازے کھولتے گاڑی سے باہر نکلے۔ گہرے سرمئی رنگ کی ہائی نیک کے ساتھ سیاہ جینس پہنے وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ چہرے پر چھائی سنجیدگی میں بھی سکون بنھا تھا، چال میں اعتماد تھا، وقار تھا۔ چند قدم بڑھاتے وہ دروازے کے عین باہر آ کر رکے۔ دونوں میں نگاہوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ نور نے دروازے پر دستک دینے کے بجائے سیدھا دروازہ کھولا۔ دونوں نے بیک وقت اندر قدم رکھے۔ زخرف نے حدید کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس نے لمحے بھر کی تاخیر کیے بغیر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سامنے سے آتے برہان کی نظر نور پر پڑی۔ وہ آگے بڑھنے لگا، مگر پھر اس کی نظر حدید پر گئی۔ ہلکی بڑھی شیو سے سجا وجیح چہرہ پراعتماد تھا۔ اونچی ناک اس کی شخصیت کو اچھا خاصا رعب عنایت کر رہی تھی۔ نور کی طرف دیکھتی اس کی سیاہ آنکھیں پرکشش تھیں۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بے پناہ پرکشش بھی تھا، اور کشش کے بغیر خوبصورتی تو بے مول ہوتی ہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دیکھ برہان نے یہاں سے گم ہو جانے کی آرزو کی تھی
کھینچ کر سانس لیتے اس نے اپنا سینہ مسلا۔ آنکھیں اس منظر کو برداشت کرنے کی سکت نہ رکھتی تھیں۔ گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، قدم وجود کا بوجھ برداشت کرنے سے قاصر۔ اس نے زینوں سے ٹیک لگا لی تھی۔ نور نے ایک ملازمہ کو آواز دے کر نانا کو بلانے کا کہا، مگر اس سے قبل کہ وہ دانیال کمال کے کمرے کی طرف جاتی، منسٹر دانیال کمال سیڑھیاں اترتے دکھائی دیے۔ نور کو محبت اور حدیث کو لاعلمی کی نگاہ سے دیکھتے وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ یہ ان کی اچھی خوراک کی ہی بدولت تھا کہ وہ اب بھی توانا اور تندرست تھے۔ زینے سے ٹیک چھوڑ کر کھڑے ہوتے برہان کمال نے اپنے دادا کے انداز میں عجلت اور بے یقینی دیکھی تھی۔ میرا نور! آخری زینے پر قدم رکھتے انہوں نے باہیں کھولتے اسے پکارا تو نور حدیث کا ہاتھ چھوڑتے نانا کے پاس گئی اور ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ مائدہ بیگم شور کی آواز سنتے باہر آئیں تو اس منظر کو دیکھ کر کڑ کر رہ گئیں۔ انہوں نے برہان کو دیکھا جو حسد بھرے انداز میں ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کو اس نے سب سے زیادہ چاہا تھا اور ان دونوں پر ہی وہ اپنا اختیار کھوتا جا رہا تھا۔ اس کا دل گرچی گرچی ہوا۔ نانا، آپ نے کہا تھا کہ آپ سب کریں گے جو میں کہوں گی۔ اس نے نانا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے یقین دہانی کرنی چاہی، جس پر دانیال کمال نے ہولے سے سر کو جنبش دی۔ تو عہد نبھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے فوری طور پر اس یقین دہانی سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہا تھا۔ دانیال کمال کے ساتھ ساتھ وہاں موجود ہر شخص سماعت بن گیا، جانے وہ کیا کہنے والی تھی، مگر کچھ بھی کہنے سے قبل وہ حدیث کی طرف بڑھی، اس کے برابر آ کر کھڑی ہوئی، پھر بولنا شروع کیا کہ حدیث عالم ہے، میری محبت یہ شاید پہلی نظر کی محبت، ہم ایک دوسرے سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں۔ کیا الفاظ تھے جس کا ذائقہ ہر نفس نے اپنے حساب سے محسوس کیا۔ دانیال کمال کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سب افراد ساکت ہوئے۔ وہ آگے بھی کچھ بول رہی تھی مگر حدیث عالم تو لفظ میری محبت پر ہی تھم چکا تھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اگر وہ سچ بول رہی تھی تو حدیث ساری عمر اس جملے کے زیر اثر رہ سکتا تھا، اور اگر یہ جھوٹ تھا تو اس کی اداکاری پر قربان ہو سکتا تھا۔ منسٹر صاحب نے اس کی بات ٹوکی۔ نور! صدمے سے بھرپور آواز میں پکارا۔ کیا آپ اجازت دے رہے ہیں؟ وہ صاف الفاظ میں سیدھے انداز میں بولی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آخر پر ان سے اجازت مانگنے آئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ کبھی اپنی نور کو انکار نہیں کر سکتے۔ یہ معاملات ایسے طے نہیں ہوتے نور۔ اپنی نواسی کی آنکھوں میں چھپے جذبات سے نگاہیں چراتے انہوں نے ناکام سا جواز پیش کیا۔ یہ لڑکا کیا کرتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ والدین، بہن بھائی، حسب نسب؟ وہ مسلسل سوالات کرتے گئے۔ ان کے پاس لاتعداد جواز موجود تھے۔ پرانی کہانی دہرائی جا رہی تھی، کردار تبدیل تھے، مگر کیا نتائج بھی تبدیل ہونے کو تھے؟ میں محبت کرتی ہوں حدیث سے، کیا یہ ایک جواز کافی نہیں؟ اس نے نہایت محبت سے حدیث کو دیکھ کر کہا۔ آنکھوں میں نمی کا عنصر شامل تھا۔ وہ ساحرہ تھی جس کے سحر میں حدیث دنیا بھول جاتا تھا۔ اگر وہ جھوٹ بول رہی تھی تو وہ بے ساختہ کہہ سکتا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی جھوٹ بولتی تھیں۔ سادہ سے الفاظ میں اقرار کرتے نور نے اپنے نانا کو دیکھا، جن کی سماعت میں ماضی کے جملے گردش کرنے لگے۔ میں محبت کرتی ہوں سے بابا، میں اس کی اولاد کو بھی اپنی اولاد کی طرح پالوں گی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لقمان عالم کی بیوی بھی تھی اور اس کا بیٹا بھی ہے۔ روتے تڑپتے بلکتے وجود کو ان کے قدموں میں ڈھیر کیے وہ اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ نانا، میں آپ کے جواب کی منتظر ہوں۔ ان کو خاموش کھڑا دیکھ کر اس نے پرامید نظروں سے دیکھتے استفسار کیا۔ اگر میں انکار کر دوں؟ دانیال کمال نے جواب دینے کے بجائے سوال کر ڈالا، جانے وہ کیا پرکھنا چاہتے تھے۔ اگر میں مان جاؤں؟ وہ ایک ناممکن توجہ پیش کر رہے تھے جس سے ان کی بیٹی بخوبی واقف تھی۔ میں جانتی ہوں آپ اپنی نور کو انکار نہیں کریں گے۔ یہ مان ہے میرا آپ پر جو آپ کبھی نہیں توڑیں گے۔ اس نے اترا کر کہا تو دانیال کمال کو فیصلہ لینے میں آسانی ہو گئی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے زندہ دفنا دیں گے لیکن یہ شادی نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں رگڑتے آنسو پوچھے۔ نور پر سب قربان، چند الفاظ تھے اور نور کا مان سلامت رہ گیا۔ تو اس بار کردار ہی نہیں نتائج بھی تبدیل ہو گئے تھے۔ اس نے سکون کی سانس خارج کی۔ یہ آخری مرحلہ تھا جو پار ہو گیا تھا۔ یہ ان کی رضامندی تھی۔ حدیث نے تشکر کے احساس تلے گہری سانس بھری، پھر ایک نمبر پر میسج کیا۔ ابھی چند پل ہی بیتے تھے کہ محمود آغا 2-4 لوگوں کو اپنے ساتھ لیے اندر آئے۔ دانیال کمال نے اچنبھے سے ان تمام لوگوں کو دیکھا۔ یہ کون ہے محمود؟ انہوں نے سوالی انداز اپنایا۔ نکاح خواں اور گواہ۔ انہوں نے آتے ہی مزید دھماکہ کیا۔ دانیال کمال نے ناراضی سے انہیں دیکھا۔ یعنی وہ سب کو راضی کر کے ہی ان کے پاس آئی تھی تاکہ انکار کا کوئی جواز ہی نہ بچے۔ ہمارا نکاح ہوگا ابھی اور اسی وقت، زخرف نے علی الاعلان کہا۔ ان سب کے درمیان حدیث خاموشی کا کفل لگائے کھڑا تھا۔ اسے کچھ بولنے کی ضرورت بھی نہ تھی، وہ تنہا ہی کافی تھا سب سنبھالنے کے لیے۔ اس نے تفاخر سے زخرف کو دیکھا۔ یہی لڑکی حدیث عالم کی شریک حیات بننے کے قابل تھی۔ جلد بازی میں سارے انتظامات کیے گئے اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد نکاح خواں بول پڑ رہا تھا، وہ پاک بول جو مضبوط ترین رشتے میں باندھ دیتے ہیں۔ زخرف نور ولد آدم محمود آپ کا نکاح حدیث عالم ولد لقمان عالم سے باعث
حق مہر 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ نکاح خواہ نے کلمات پڑھے تھے یا شاید سور پھونکا تھا جس سے دانیال کمال نے زندہ رہتے موت کا مزہ چکھ لیا۔ انہوں نے حدید کی طرف دیکھا۔ یہ شخص کون تھا؟ یہ کیسا انکشاف تھا؟ جس شخص کو اپنی بیٹی کے لیے رد کر چکے تھے، ان کی نواسی نے اسی کے بیٹے کو اپنے لیے چنا تھا۔ وہ خالی دماغ سے سامنے چلتے منظر کو دیکھنے لگے۔ ان کی ساری حسیات کام کرنا چھوڑ رہی تھیں۔ زخرف نے اقرار کیا تو کلمات دوبارہ دہرا گئے تھے، مگر اس بار حدید عالم سے پوچھا گیا۔ اس نے ایک نظر دانیال کمال کی طرف دیکھا جن کا سانس تک اکڑا ہوا تھا۔ ایک دکھی اور افسردہ مسکراہٹ سے اس نے ان کو دیکھا، پھر اس نے اپنے برابر بیٹھی زخرف کو دیکھا۔ قبول ہے؟ اس نے اقرار کیا کہ وہ زخرف نور کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کرتا ہے۔ قبول ہے؟ اس نے اقرار کیا کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا کیونکہ وہ اس کا محافظ ہے۔ قبول ہے؟ اس نے اقرار کیا کہ وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ گواہان نے دستخط کیے۔ ان گواہان کی فہرست میں برہان کمال بھی شامل تھا۔ حدید کی جانب سے زخرف کے دادا اور زید گواہان تھے۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے۔ جہاں زخرف نے اپنی ماں کی صحت اور زندگی کے لیے دعا کی، وہیں حدید نے اس لڑکی کے ساتھ بننے والے اس رشتے کی بقا کی دعا کی۔ نکاح کی مبارکباد کے لیے محمود آغا نے اسے گلے لگایا اور زخرف کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ ان کے بعد ہمایوں کمال آگے بڑھے، پھر برہان کمال نے رکاوٹ کی آگ میں جلتے اسے گلے لگا لیا، مگر لفاظی مبارکباد نہ دے سکا۔ حیران کن انداز میں مائدہ بیگم نے دونوں کے منہ کو میٹھا کیا تھا۔ زید اس سب میں خاموش بیٹھا رہا، جانے حدید کی تاکید تھی یا کوئی اور وجہ۔ ہمایوں کمال سے چند گھڑی بات کرنے کے بعد حدید نے استحقاق بھری نظر سے اپنے برابر بیٹھی زخرف کو دیکھا۔ سرخ دوپٹے کے حالے میں جگمگاتا اس کا سرخ اور سفید رنگ دمک رہا تھا۔ شاید اس نے پہلی بار اسے اس رنگ میں دیکھا تھا، اور وہ بھی ایک مختلف نگاہ سے۔ وہ تو آدھے ادھورے سرخ جوڑے میں اسے گھائل کر رہی تھی، جانے مکمل سرخ میں کیا حشر برپا ہوتا۔ اس کو اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ گہرا مسکرایا، اور زخرف نے پہلی بار اسے مکمل مسکراتا دیکھا۔ وہ فوری رخ پھیر گئی تھی۔ نئے بننے والے رشتے میں فطری جھجک اود آئی تھی۔ پراعتماد رہنے والی زخرف نور اس کی نگاہوں سے پہلی بار گھبرائی تھی۔ اس کے دائیں جانب بیٹھا حدید اس کے دائیں رخ کو دیکھ کر دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ سوچا کرتا تھا کہ وہ اسے ہپنوٹائز کرتی تھی، مگر اس نے جان لیا تھا کہ وہ خود اس کے آگے بے بس ہو جاتا تھا۔ اس نے دل میں اقرار کیا کہ وہ مسز حدید عالم کے روپ میں اس کی دھڑکنیں منتشر کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ باقی اگلی قسط میں۔